अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सबसे आगे मैं बहुत खुश आमदीद, मैं हूँ शिफा यूसुफ सईद और मैं हूँ वैस मंगलवाला। मेरी तरफ से भी आप सबको अस्सलाम वालेकुम। मैं यहाँ खैरियत से हूँ और आपकी खैरियत खुदावंद से नेक मतलूब है। आज का दिन बड़ा ख़ास दिन है और दो हवालों से ख़ास दिन है। पहली बात तो ये कि आज मुहर्रमुल हराम की पहली तारीख़ है। 1442 हिजरी का जो साल है वो आज शुरू हो रहा है। तो मुसलमानों के लिए इस्लामी कैलेंडर का ये नया साल है जो कि आज शुरू हो रहा है, जुम्मतुल मुबारक का दिन है। एक तो ये ख़ास बात है। बिल्कुल। दूसरी जो ख़ास बात है वो है हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के हवाले से। यकम मुहर्रम हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का यौम शहादत होता है और जो कि पूरी आलम इस्लाम में नहायत अक़ीद और एहतराम से मनाया जाता है। और जब हम बात करते हैं हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की, तो उनकी शख्सियत को जब आप पढ़ें या उनके बारे में जानें तो सबसे अहम बात और सबसे बड़ी बात जो थी, आपको कौन से दो पॉइंट्स नज़र में आते हैं? मुझे सबसे पहली बात तो मुझे वो जो वाक़या है ना जिसमें हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की थी कि या अल्लाह मुझे जो दो उम्र हैं उन दो उम्र में से कोई एक भी अगर इस्लाम में आ जाए तो इस्लाम को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और वो फ़ायदा हुआ। दुआ के नतीजे में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इस्लाम लेकर आए। तो ये तो एक बड़ी ख़ास बात थी। लेकिन जो उनकी पर्सनैलिटी को हम देखते हैं ना, उसके बारे में भी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जिस रास्ते से उमर गुजरते हैं वहाँ शैतान नहीं जाता। बिल्कुल। अब जब ऐसी बात किसी के बारे में की जाए तो फिर तो उसकी पर्सनालिटी का हर एस्पेक्ट ऐसा है कि जिससे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। लेकिन अगर दो बातें हम अपनी जिंदगी को मद्देनजर रख के, हमारे आसपास जो होता है उसको मद्देनजर रखकर सीखें उनसे, तो फेयरनेस और जस्टिस, बिल्कुल खरी बात करना और सही बात करना और दुरुस्त साइड पे, मतलब कहते हैं ना स्टैंडिंग ऑन द राइट साइड, हमेशा राइट साइड पे खड़े होना। कोई सोच भी नहीं सकता कि हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कोई ऐसी कभी बात की हो कि जिसमें कोई दो राय पाए जाते हों। जब जस्टिस की बात करते थे तो फिर वो ऐसे ही करते थे कि पता चल जाता था कि भाई ये जो उमर कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं और ये राइट साइड पे खड़े हैं। हुक्मरान की हैसियत से उन्होंने ऐसी अगर कोई बात की जिस पर लोग, क्योंकि ज़ाहिर है उस वक्त तो एक मामला ऐसा होता था ना कि मस्जिद नबवी में आपका जो खलीफा है वो आता है, लोगों से बात करता है, लोगों के सामने अपना फैसला या अपना ओपिनियन रखता है और लोग फिर दूबदू सामने बात कर रहे हैं, सवाल जवाब तनकीद। जी, तो ये एक्सेप्टेबिलिटी भी उनकी शख्सियत में शामिल थी। उन्होंने अपने फैसले तब्दील किए, लोगों से बात की, सुना, समझा और उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं, ये लोग बात कर रहे हैं, सही बात कर रहे हैं, मुझे इन लोगों की बात माननी चाहिए। दो अक़वाल उनके ऐसे हैं कि जो कि मशअले राह है। हमारे हुक्मरानों के लिए, सबके लिए मशअले राह है। एक तो उनका वो बड़ा मशहूर कौल है कि जिसमें हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया था कि अगर दरियाए फ़रात के किनारे कोई कुत्ता भी मर जाए तो उमर को उसका हिसाब देना पड़ेगा रोज़े क़यामत, बतौर हाकिम। बिल्कुल। अब ये हमारे जो हुकूमत वाले हैं, जो हाकिम हैं, वो अगर इस कौल को मद्देनज़र रखें तो आप देखें उनको रात को नींद नहीं आनी चाहिए। अगर उनके जहन में ये कौल हो कि एक कुत्ता भी मर जाए तो उसका हिसाब देना पड़ेगा। और दूसरा कौल जो था हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का, वो था कि रियाया उस वक्त तक हाकिम की पैरवी करती है जब तक हाकिम अल्लाह ताला की अताअत करता है। बिल्कुल, सीधे रास्ते पर खुद चलता रहे तो आवाम पीछे आती है। और वो उन्होंने ये भी फरमाया कि जब हाकिम अल्लाह की अताअत छोड़ देता है तो रियाया फिर और ज्यादा उससे बढ़कर बुराइयों में मुब्तला हो जाती है। तो अब हम अपना हाल देख लें और उस हाल को इन अक़वाल से जरा कंपेयर कर लें। ये तो क्या ही हस्तियां हैं और क्या ही शख्सियात हैं। मतलब हम तो सिर्फ कोशिश कर सकते हैं कि हम इनकी पैरवी करें। और एक और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कौल है और वो ये है, और बड़ा खूबसूरत है, कि हम जिंदगी से जब बहुत ज्यादा मोहब्बत करने लग जाते हैं, जब हम दुनिया से बहुत ज्यादा मोहब्बत करने लग जाते हैं तो हमारे लिए जिंदगी मुश्किल हो जाती है। जब आप दुनिया से, दुनियावी चीजों से, दुनिया में जो मटीरियल जिसके पीछे हम भागते रहते हैं सारी उम्र की, हमारी जद्दोजहद क्या होती है? भाई घर बनाना है, भाई गाड़ी लेनी है, तो बच्चे की शादी करनी है तो वो ऐसे करनी है कि दुनिया देखे कि हमने इतना पैसा लगाया। तो जब इन चीजों में हम मुब्तला हो जाते हैं, इस मर्ज में जब हम मुब्तला हो जाते हैं कि हमें दुनिया की मोहब्बत हो जाए, तो फिर जिंदगी बड़ी मुश्किल हो जाती है। ये भी हज़रत उनका आलम देखे ना, 22 लाख मुरब्बा मील पर सल्तनत फैली हुई है और दो चादरों का हिसाब दे रहे हैं अवाम, दो चादरों का हिसाब दे रहे हैं। और हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया था कि मैंने हजरत उमर के कपड़ों में 31 पैबंद देखे जो चमड़े के थे और एक पैबंद देखा जो कि कपड़े का था। अब उस हाकिम की ये मिसाल है कि जिसके ज़ेर इख्तियार जो है 22 लाख मुरब्बा मील है, उस वक्त तो दुनिया का बादशाह हुआ ना एक तरह से। बिल्कुल, लेकिन दुनिया का बादशाह सूरत हाल है। तो उन्हें पहली मुहर्रम 24 हिजरी को शहीद किया गया था। और अगर उनके बारे में आप जानना चाहते हैं, पढ़ लीजिए, बहुत सारी किताबें हैं हिस्ट्री की हज़रत उमर के बारे में, और एक सीरीज़ भी है हज़रत उमर सीरीज़,
وہ دیکھ لیں اور اس کے بعد پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ کیا شخصیت تھی. بالکل زبردست. اچھا اب آپ کو آگے کی طرف بڑھتے ہیں پروگرام میں. ہوتا کیا ہے کہ جب قومی کرکٹ ٹیم آج کل تو ہم ان پہ بڑی بات کر رہے ہیں انگلینڈ, اور آپ نے تو آپ کا منہ لٹک گیا ہے, لٹک سا گیا ہے, میں سمجھ گئی ہوں, لیکن خیر چلیں میں میچ وغیرہ کی بات نہیں کر رہی, میں ہار جیت کی بات کروں گی ہی نہیں. قومی کرکٹ ٹیم آج کل کیا کر رہی ہے, کیا ان کے مشاغل ہیں, کن چیزوں میں مصروف ہیں, ذرا اظہر علی کیا کہہ رہے ہیں اس حوالے سے, ذرا سنوائیں جی. ارطغرل تو سب دیکھ رہے ہیں یہاں پہ, اوبیسلی یہ ساری ٹیم کے میں شاید ہی کوئی پلیئر ہونا جو نہ دیکھ رہا ہو. یہ دیکھیں آج کل مصروفیات ہیں. اچھا اب سلسلہ یہ ہے کہ ظاہر ہے یہ مصروفیت ان کی کیوں ہے, بہت سارے تنقید کرنے والے تو تنقید کر رہے ہیں, لیکن ان کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ یہ میچز جو ہیں یہ ایک ایسے وقت میں ہو رہے ہیں جب ساری دنیا میں کووڈ پھیلا ہوا ہے, اور یہ ایسے وقت میں ہو رہے ہیں کہ جہاں پر ظاہر ہے کووڈ کی وجہ سے کرکٹرز پر اور عام لوگوں پر بھی بڑی قدغنیں, بڑی پابندیاں ہیں, تو کرکٹرز کو بھی ظاہر ہے محدود ہی رہنا پڑ رہا ہے, نہ وہ آزادانہ طریقے سے گھوم پھر سکتے ہیں, نہ ہی چہل قدمی کے لیے باہر نکل سکتے ہیں, نہ ہی کسی سے مل سکتے ہیں. تو اظہر علی کہتے ہیں کہ ایسی صورتحال میں پھر ہم اپنے ایک ہی چیز کر سکتے ہیں, کیونکہ 2 ماہ رہنا ہے اور 2 مہینے کا 60 دنوں کا ٹائم جو ہے وہ بڑا لمبا ٹائم ہوتا ہے گزارنا, تو پتہ چل جاتا ہے اگر آپ کو اکیلا رہنا پڑ جائے. تو پھر اس میں ان کی جو فراغت ہے وہ فراغت کے اوقات میں یہ ارطغرل دیکھ رہے ہیں اور بڑے شوق سے دیکھ رہے ہیں, اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ کوئی ایسا کھلاڑی نہیں ہے جو نہ دیکھ رہا ہو, جو فارغ ہو جاتا ہے. بالکل. اچھا ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سب مل کر بیٹھ کر ایک بڑی سی اسکرین پر لگا کے دیکھتے ہو, لیکن یہ ہے کہ سب بڑا انجوائے اس چیز کو کر رہے ہیں کہ سب ہی یہ دیکھ رہے ہیں ڈرامہ. صحیح ہے. اچھا سوشل میڈیا پر بڑے لوگ تبصرے کر رہے ہیں اس پر, لوگوں نے بڑا اس کے بارے میں بات کی ہے, اور ایک شخص نے تو یہ بھی لکھا ہے کہ ہمیں یہ ڈر ہے کہ کہیں تیسرے ٹیسٹ میں یہ تلواریں اور گھوڑے لے کر میدان میں نہ آ جائیں, تو یہ ہو بھی سکتا ہے, اس کا اثر اتنا زیادہ لوگوں پر آ جاتا ہے, اثر بھی آ جاتا ہے. اور پھر جو حالات اپنے ہمارے میچز کے ہیں تو اس میں تو یہی ہو سکتا ہے کہ آخر میں گھوڑے اور تلواریں ہی ہمیں میچ جتا دیں, تو جتا دیں بھائی. بالکل. اب یہی صورتحال رہ گئی ہے, تیسرے ٹیسٹ میں ایسا ہی کچھ ہونا چاہیے کہ بھائی پاکستانی ٹیم جیت جائے, لیکن یہ عمران خان صاحب نے نا قوم کو ارطغرل پر لگا دیا ہے. بالکل. ارطغرل اس سے پہلے اتنا فیمس نہیں ہوگا جتنا جو ہے وہ عمران خان صاحب نے بنا دیا. خان صاحب نے پتہ نہیں یہ مدد کی ہے قوم کی یا قوم کو ایک الگ لائن پر لگا دیا, لیکن ویسے مدد کرتے ہیں خان صاحب. میں آپ کو بتاتا ہوں, خان صاحب نے صدر مملکت کی مدد کی, صدر مملکت کی مدد کی بھائی. صدر مملکت جناب عارف علوی صاحب خطاب کر رہے تھے, تو اس خطاب کے دوران وزیر اعظم عمران خان نے عارف علوی صاحب کی مدد کی. صدر مملکت نے جو بات کی وہ انہوں نے کہا کہ جی ہمارا جو کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ ہے وہ کم ہو کر $8.5 ارب رہ گیا ہے. تو وزیر اعظم نے فوراً تصحیح کی ان کی کہ سر یہ $8.5 ارب نہیں ہے, $3 ارب رہ گیا ہے. کیسے نہ کرتے تصحیح, اللہ کر کے تو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کم ہوا ہے ہمارا, تو تصحیح کیسے نہ کرتے, ذرا سنوائیں بھی تو صحیح نہ ہوا. کورونا وائرس کے باوجود یہ بڑی اہم انڈر لائننگ بات ہے کہ ڈسپائٹ کورونا وائرس آپ کی معیشت پر کیا اثرات مرتب ہوئے. ایک یہ کہ کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ $8.5 بلین سے 20 ارب سے بلین ڈالر سے آپ $8.5 بلین پر لائے, یہ ڈسپائٹ کورونا ہے. 3 پر لے آئے, بہت اچھے جناب, میرے فگرز آپ نے کریکٹ کر دیے, بہت اچھے. بہت اچھے جناب, آپ نے کریکٹ کر دیا, بہت اچھے. تھینک یو بھی کیا انہوں نے. اچھا دونوں ٹیم میٹس ہیں نا, ساتھ ساتھ چل رہے ہیں, وہ ایک سے غلطی ہوتی ہے دوسرا کریکٹ کرتا ہے. گڈ, اچھی بات ہے, یہ پازیٹیو بات ہے, اور ایسا ہی ہونا چاہیے ایک دوسرے کو جب آپ غلط کچھ کر جائیں تو مدد کرنی چاہیے. اچھا ویسے وزیر اعظم کے ذہن میں کتنی چیزیں یاد رہتی ہوں گی یا رکھتے ہوں گے وہ؟ وزیر اعظم کو تو یاد رہی, چلو یہ اچھی بات ہے. مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا یہ عارف علوی صاحب کو تقریر لکھ کے کس نے دی تھی, اس میں نمبر کس نے غلط لکھا تھا, یہ ذرا چیک کرنا چاہیے نا, پتا تو کرو. یا ہو سکتا ہے یہ خود ہی مطلب کر رہے ہوں, سلپ آف ٹنگ ہو گیا, ایسا بھی ہوتا ہے, نمبرز گیم میں اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. تو بہرحال یہ تو نمبرز کا گیم ہو گیا, یہ خبر ہو گئی. اچھا آپ کبھی جب ظاہر سیر تفریح کی تو آپ بھی بڑے شوقین ہیں اویس, یہ مجھے بتائیں کہ ہمارے جو پاکستانی نوٹ ہیں, کرنسی نوٹس, انہیں کی وجہ سے سیر نہیں کر پاتا ہوں میں, ان کے اوپر آپ نے ظاہر مختلف تصویریں دیکھی ہوں گی. ایک تو ہمارے قائد ملت کی ہوتی ہے, قائد اعظم محمد علی جناح کی, بیک سائڈ پہ کس چیز کی تصویر ہوتی ہے؟ وہ کوئی ایک ایسا خاص مقام ہوتا ہے, ملک کے بہت سارے مقامات ہیں جو چنے گئے ہیں اور ان کی سب کی تصاویر جو ہیں وہ سکوں پر اور نوٹوں پر ہوتی ہیں. اب وہ مقامات جو ہیں نا وہ دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں, ان کا چناؤ ایسے ہی نہیں ہو گیا کہ کسی کا دل چاہ رہا تھا کہ بھائی اس کا زیارت چھاپ دے تو وہ زیارت چھپ گیا. خوبصورت جگہ ہے زیارت, تو ویسے مجھے بڑی پسند ہے. میں آپ کو ذرا بتاتی ہوں کہ ان مقامات میں سے چند ایسے مقامات ہیں, مثال کے طور پہ فیصل مسجد ہے, 5000 کے نوٹ پہ فیصل مسجد چھپی ہوئی ہے. پھر بادشاہی مسجد جو ہے وہ 500 کے نوٹ پہ, اس طرح متعدد ایسے مقامات ہیں. 500 والا نوٹ دیکھا ہے, اچھا 5000 کا نہیں دیکھا, 5000 کا کہاں دکھائے, ان کو دکھائیں 5000 کا نوٹ. ناظرین کیا کر رہے ہیں آپ, میں آپ کو بتاتی ہوں یہ نوٹوں کا اور پیسوں کا ذکر کیوں ہو رہا ہے اور ان مقامات کا ذکر کیوں ہو رہا ہے. اب
آپ نے یہ سوچا ہو یا نہ سوچا ہو مگر عماد پراچا نے یہ سوچا ہے کہ ان مقامات کو دیکھنے اور ان کی ٹھیک اسی جگہ سے تصویر لینے کی انہوں نے ٹھان لی کہ جس اینگل سے نوٹوں پر یہ تصویریں چھپی ہوئی ہیں. عماد پراچا نے نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا کے دوسرے ممالک میں بھی جا کر ان مقامات کی تصاویر لی ہیں جو وہاں کے کرنسی نوٹس پر موجود ہیں. اب یہ عماد پراچا کا بڑا منفرد آئیڈیا ہے اور انہوں نے سوچا کہ میں ٹریول کروں گا تو ان لوکیشنز پہ ٹریول کروں گا کہ جو نوٹوں کے پیچھے چھپی ہوئی ہیں. تو یہ پوچھتے ہیں کہ یہ آئیڈیا کیسے آیا. عماد پراچا ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. عماد بڑا ہی منفرد آئیڈیا ہے. ہم بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں, آپ بھی خیر خیریت سے ہوں گے امید کرتے ہیں. یہ آئیڈیا آیا کیسے آپ کو؟ جی تھینک یو. یہ آئیڈیا آیا تھا ایک فیملی ٹرپ سے شروع ہوا تھا. میری فیملی گئی تھی موئنجو دڑو, تو ادھر مجھے بچپن سے یاد ہے کہ ایس ایس ٹی کی بھی کتابوں میں موئنجو دڑو کی تصویریں ہوتی تھیں ایک اسپیسیفک اینگل سے. اور مجھے یہ بھی یاد ہے کہ پہلے والے 10 روپی نوٹ پہ ہوتی تھی, پھر 20 روپی نوٹ پہ, اب 20 روپی نوٹ پہ موئنجو دڑو. تو ادھر جب میں گیا تھا تو ادھر جو ٹور گائیڈ تھا میں نے اس سے پوچھا کہ یہ تصویر کہاں سے لی گئی ہے. میرے پاس ایک پڑا ہوا تھا 20 روپی نوٹ, یہی ہے جو ابھی جو آیا ہے اسکرین پہ. تو میں نے بولا یہ تصویر کہاں سے لی گئی ہے. تو وہ مجھے اس اسپیسیفک جگہ پہ لے کر گئے, میں نے تصویر ڈالی تو وہ بڑی اچھی ریسیو ہوئی تھی. بعد میں جا کے میں نے سوشل میڈیا پہ ڈالی, ایک اور جگہ ریڈٹ میں نے ادھر بھی ڈالی تھی, تو ادھر بڑی اچھی ریسیو ہوئی. تو میں نے سوچا یہ تو بڑا اچھا ایکسکیوز ہے کہ ٹریول کروں اور جگہ دیکھوں پاکستان کی. تو ادھر سے پھر یہ میرا شروع ہوا تھا. اچھا, تو آپ نے کون سی جگہوں پر کون سے نوٹ اور کون سی جگہیں ہیں جہاں پر آپ سیر کر چکے ہیں؟ تو پاکستان کے حوالے سے 10 روپی جو ہے خیبر پاس میں, وہ پشاور کے پاس ہے. 20 روپی موئنجو دڑو کا ہے. 50 روپی ہے K2 کے بالکل پاس ہی. 100 روپی پہ ہے زیارت جو قائد اعظم کا جو ریزیڈنس ہے. 500 پہ بادشاہی مسجد ہے. 1000 پہ اسلامیہ کالج وہ بھی پشاور میں, اور 5000 پہ فیصل مسجد ہے. اور بھی نوٹ ہیں اور بھی کوائنز بھی ہیں, جیسے ابھی یہ 2 روپی کا کوائن آیا ہے وہ بھی بادشاہی مسجد دکھاتا ہے. اور کمیموریٹو کوائنز بھی ہیں, جیسے ایک ہے جس پہ اسلامیہ کالج ہے, اور بھی ہیں جو میں کر رہا ہوں پاکستان کے حوالے سے. پرانے نوٹ بھی کر رہا ہوں اور کمیموریٹو. اچھا, تو یہ دوسرے ممالک کا آپ نے کون سے کیے؟ تو دوسرے جو ممالک ہیں میں نے یو ایس میں سارے کر لیے ہیں, سارے جو نوٹ ہوتے ہیں وہ میں نے کر لیے ہیں. کینیڈا میں کون سی بلڈنگز ان کے نوٹوں پر ہیں؟ وہاں کی سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ ان کی ساری جو ہیں سب واشنگٹن ڈی سی میں گورنمنٹ بلڈنگز ہیں. لیکن ایک جو ہے وہ $100 کا نوٹ ہے, ان کا $100 کا نوٹ ہے, وہ ہے ان کا فلیڈیلفیا میں, وچ از 3-4 گھنٹے دور ہے. اچھا, 3-4 گھنٹے دور ہے ڈی سی سے. آپ تو کیونکہ کینیڈا میں موجود ہیں, کینیڈا کا بھی بتائیے. کینیڈا میں ڈفرینٹ نوٹ ہیں. زیادہ تر پرانے نوٹوں پہ ان کی بلڈنگز ہیں, اور ابھی جو سلائڈ پہ آئیں گے پرانے نوٹوں کی ہیں, پرانے نوٹوں کی تصویریں, پرانے کوائنز کی تصویریں. جو نئے جو نوٹ نکلے ہیں ان میں انہوں نے اسپیس کی چیزیں ڈالی ہوئی ہیں اور بھی الگ چیزیں ڈالی ہوئی ہیں. مریخ وغیرہ پہ بھی جا سکتے ہیں آپ اگر مطلب پلان ہے اتنا بڑے پیمانے پہ اپنی یہ کرنسی آپ کا ایکسپیڈیشن کو لے جانے کا. اصل میں میرا ہے تو دل کہ یا تو میں خود جاؤں یا تو کوئی ایسٹروناٹس ہوتے ہیں. کینیڈا اپنے ایسٹروناٹس خود بھیجتا ہے, تو میں ان سے یہی وہ کوشش کر رہا ہوں کہ جب اگلا کینیڈین ایسٹروناٹ اوپر جائے تو میں ان سے کوشش کروں کہ اچھا چلیں آپ میرے لیے بھی تصویر لے لیں. وہ آپ بک کر سکتے ہیں, اس طرح کے ٹائمز آپ بک کر سکتے ہیں اپنی اون ایکسپیریمنٹس کے لیے, کیونکہ وہ ہوتے ہیں سائنسدان ہی ہوتے ہیں جو اوپر جا کے ایکسپیریمنٹس کرتے ہیں. تو آگے اب کون سے فیوچر میں آپ کی ایسی آ رہی ہے ٹریولنگ ایکسپیڈیشن کی جس میں آپ نوٹوں کے ساتھ ان بلڈنگز کی تصویریں لیں گے, اور وہ کون سے ممالک ہیں جو آپ پلان کر رہے ہیں جہاں پر بڑی ہسٹوریکل اس قسم کی بلڈنگز بھی موجود ہیں؟ تو اب آج کل تو ذرا ٹریولنگ کا آپ لوگوں کو خود پتہ ہے, ٹریولنگ کا ذرا ایک ڈاؤن ٹائم آیا ہوا ہے, کیونکہ اتنا زیادہ ملک میں جا بھی نہیں سکتا, ادھر ادھر اتنا جا نہیں سکتا کووڈ کی وجہ سے. لیکن اکثر یہی ہوتا ہے میرے ساتھ, اور آپ جو میرے جو نوٹ ہیں ان میں جو یو اے ای کا جو میں نے کیا تھا, یونائٹڈ عرب ایمریٹس کا, اور عمان کا جو میں نے کیا تھا, یہ سارے میرے تھے لے اوورس پہ. تو میں کوشش یہ کرتا ہوں, پہلے میں یہ کوشش کرتا تھا کہ میں لے اوور ہی لمبا لوں. جیسے اگر میں کہیں جا رہا ہوں پاکستان سے کسی اور ملک جا رہا ہوں تو میں بیچ میں ایک لے اوور لمبا سا لوں 14-15 آورس کا. اس میں یہ کرتا ہوں کہ میں نکل جاتا ہوں, ویزا لگا کے نکل جاتا ہوں, اور ادھر دیکھتا ہوں, جگہوں کو دیکھتا ہوں, اور ادھر ہی میں انہی نوٹوں کے ساتھ تصویریں لے لیتا ہوں. تو اب اگر اسی طرح لے اوورس کا میں نے کرنا ہو تو پھر میں سوچ رہا ہوں ٹرکی کا اس طرح دیکھوں, یا تو اگر ملک دیکھنے کے لیے ہو. جہاں تک آپ پہنچے لیکن مشکل تھی وہ تو K2 ہوگا ڈیفینیٹلی. سب سے مشکل K2 تھا, کیونکہ وہ 2 ہفتوں کا ٹریک تھا, نیئرلی 300 کلومیٹرز راؤنڈ ٹرپ.
300 کلومیٹرز آپ کو چلنا ہے, آپ کو گلیشیئر پہ راتوں کو سونا ہے. یہ ابھی ویڈیو بھی آ رہی ہے, اسی طرح کی ویوز تھے. ہم پتھروں پہ سوتے تھے ٹینٹس میں, راتوں کو فریزنگ ٹیمپریچر میں سویا کرتے تھے, اور دن کو ہم سورج کے نیچے چلا کرتے تھے, جس کی وجہ سے سن برن ہوتا تھا, ہیٹ اسٹروک, آل دیز ڈفرینٹ تھنگس. خطرات بھی آپ نے مول لیے اپنا شوق پورا کرنے کے لیے. اچھا یہ بتائیں کہ اگر کسی نے پاکستان میں, جو لوگ آپ کو سن رہے ہیں, اگر وہ چاہیں کہ وہ ان سارے مقامات کو جا کر دیکھیں اور اسی طرح تصویریں بنانا چاہیں, تو آپ کتنے دنوں میں ان سارے مقامات کو گھوم سکتے ہیں پاکستان میں؟ اگر آپ رہ رہے ہیں تو آپ کو کتنے دن لگے تھے؟ مجھے تو ویسے یہ لگے تھے 4 سال اس پورے ٹرپ میں, لیکن وہ اس وجہ سے تھا کیونکہ میں اس وقت اسٹوڈنٹ بھی تھا اور میرے پاس اتنا زیادہ ٹائم نہیں تھا کہ میں ادھر ادھر ایک دم سے جاؤں. تو میں نے مطلب بٹس اینڈ پیسز میں کیا کہ ایک دن اچھا چلے مجھے لاہور جانا پڑ گیا تو ادھر میں نے بادشاہی مسجد کا کر لیا. لیکن اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ کرے تو سارے نوٹ سوائے K2 کے آپ باقی سارے تو کر سکتے ہیں, ایک ہی دن میں کر سکتے ہیں. اگر آپ کو ایسی فلائٹ ملے کہ آپ کوئٹہ سے کراچی جائیں, کراچی سے لاہور جائیں, لاہور سے اسلام آباد, اسلام آباد سے پشاور, 1-2 دن میں وہ باقی سارے تو ہو سکتے ہیں. کیونکہ ایک ہے زیارت میں, ایکچولی کراچی کی ضرورت ہی نہیں ہے, سوری, ایک ہے زیارت میں کوئٹہ سے آپ سیدھا لاہور جائیں, لاہور میں کراچی کا کوئی مقام نہیں ہے نوٹ پر. یہ کیسے اویس ہوا؟ یہ کیسے ہوا اویس؟ پرانی والی ویسے ایچ بی ایل کی تھی آئی تھنک. ہاں وہ پرانے نوٹوں پر ہے, لیکن اس وقت پاکستان کے کسی نوٹ پہ کراچی کا کوئی مقام نہیں ہے. یہ تو ویسے پاکستان کے کسی نوٹ پہ یہ تو ویسے اوفینڈ ہو گئے ہیں آپ کے انٹرویو سے. اوفینڈ تو نہیں ہو گیا ہوں, میرا تو دل دھڑکنا بس رکنے والا تھا, لیکن خیر اب اس پہ بات ہونی چاہیے. قائد اعظم کا مزار کراچی میں ہے, وہ کسی نوٹ پر نہیں ہے, یہ بھی حیرت کی بات ہے. قائد اعظم کی جائے پیدائش کراچی میں ہے, وہ بھی کراچی سمندر ہے, وہ بھی مطلب پاکستان کا. اچھا ویسے یہ بھی ایک ہوگا پوچھنے والا سوال کہ یہ لینڈ مارکس کس طرح سے سلیکٹ کرتے ہیں اور کیا ہوتے ہیں ریزنز اس کے پیچھے سلیکٹ کرنے کے؟ آپ جس طرح اس پر آپ نے کوئی ریسرچ کی کہ یہ کیسے سلیکٹ کیے جاتے ہیں؟ میں نے کوشش کی تھی کہ میں ذرا سا پڑھوں. زیادہ تر تو آربیٹری ہوتے ہیں, ناٹ آربیٹری, اتنے تو نہیں ہوتے, اتنے تو رینڈملی وہ اسائن نہیں کرتے, لیکن وہ یہی چنتے ہیں جو چیزیں زیادہ پاکستان کی ہیریٹیج کو ڈسکرائب کر رہی ہوں. تو جیسے بادشاہی مسجد ہو گئی, فیصل مسجد ہو گئی, خوبصورت اسٹرکچرز ہیں, اور ہیریٹیج ان دا سینس کہ موہنجو دڑو ہو گیا, خیبر پاس ہو گیا, آپ کے اسلامیہ کالج بھی پاکستان کی ہیریٹیج کا ایک بہت بڑا وہ ہے. اور ڈپلیکیشن بھی ہوتی ہے اس میں. ڈپلیکیشن مطلب یہ کہ کسی نوٹ پر اور کسی سکے پر ایک ہی جگہ کی تصویر دو چیزوں پر دو چیزوں پر ہو, تو یہ ڈپلیکیشن والے کو ختم کر کے ایک کو کراچی والا ڈال دیں کوئی. ہاں چلیں ہم اس پہ کیمپین چلاتے ہیں اویس کے لیے. میرے ذہن میں ہم دونوں مل کر کیمپین چلائیں گے اویس کے لیے. میری ابھی اگلی میٹنگ ایس بی پی کے ساتھ ہی ہوگی تو میں ان سے بول دیتا ہوں یہ بات کریں بالکل, اگلے جو نوٹ آئیں گے وہ کراچی کے کر دیں. ہاں بالکل, پھر کراچی والے کہتے ہیں کہ دیکھو یار ہم تو ہمیں بالکل ہی سائیڈ لائن کیا ہے, 60% ریونیو دے رہے ہیں اور وغیرہ وغیرہ, اور نوٹ ہی دے رہے ہیں ہم پاکستان کو, اور نوٹ پہ ہماری تصویر نہیں ہے. بالکل, یہ تو پھر ذرا مناسب. لیکن ویسے کراچی کے کون سے مقام کی ہو سکتی ہے تصویر؟ قائد اعظم کا مزار سب سے پہلے ہے نا, مطلب اس سے بہتر, اس سے بڑا مقام کیا ہو سکتا ہے؟ بابائے قوم کی وہ جو ہے وہ ان کا مزار ہے, تو وہ تو وہاں پر ہونا ہی چاہیے, کسی نہ کسی نوٹ پر ہمیں کرنا چاہیے. پریس مارکیٹ ہو سکتی ہے ویسے, وہ بھی بہت مطلب. میں خود ویسے اس بات پہ حیران تھا کہ کراچی کا کوئی ہے ہی نہیں. جیسے بہت جگہیں ہیں جو کراچی میں ہو سکتی ہیں, یہی قائد اعظم کا مزار, آپ کا موٹا پیلیس, اور بھی ایمپریس مارکیٹ جیسے آپ نے بولا, اور بھی بہت چیزیں ہو سکتی ہیں. بٹ ایمپریس مارکیٹ امپروومنٹ کے بعد والی, پہلے والی نہیں, امپروومنٹ کے بعد والی جی بہت بہتر ہو گئی اس کی حالت. لیکن آپ صرف حیران ہیں, میں حیران اور پریشان ہوں اس معاملے. لیکن چلیں آپ اپنی ایکسپیڈیشنز جاری رکھیے اور تصویریں اتنی مزے کی شیئر کرتے رہیے ہمارے ساتھ. بہت شکریہ ادا کریں گے لوگ. جی ڈیفینیٹلی, اگر آپ لوگ فالو کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ انسٹاگرام پہ بھی فالو کر سکتے ہیں. اسی پہ میں یہ کرنسی کی پکچرز اور یہ سب کچھ ڈالتا ہوں ٹریولز کی. وہ ہے @Paracha Explores, PARACHA EXPLORES. بالکل ٹھیک ہے, آپ کو لوگ فالو کرتے رہیں گے اور ساتھ ہی ساتھ نوٹوں کو اور نئی نئی جگہوں کو ایکسپلور کرتے رہیں گے. بہت شکریہ. عماد پراچا ہمارے ساتھ موجود تھے. اور جو باہر سے لوگ آ رہے ہیں اور جو پاکستان کے بارے میں نہیں جانتے, ان کو ان کے پیج سے شاید پوری گائیڈنس مل جائے گی کہ یہ 5-7 مقامات تو آپ دیکھیں. بالکل ضروری ہے یہ. اور کراچی والے مقام نہیں ہے پھر بھی آ جائیے, وہ میں بتا دوں گا آپ کو, میرے پیج سے آپ دیکھ لیں. کراچی والے جو ہے وہ بہت سارے مقامات ایسے ہیں جو نوٹوں پر دکھائیں گے ہمیں. بالکل, میں بہت شو یو اراؤنڈ. افسردہ ہو گیا ہوں میں, اسی افسردگی میں آج موسم بتا دیتا ہوں. نہیں دیکھیں, موسم کا حال احوال, اچھے خوشگوار چہرے اور اس طرح سے بتائیں, ورنہ لوگوں کا دن اچھا نہیں گزرے گا. لوگوں کا دن تو اچھا گزر ہی جائے گا, میرے دن کا کیا ہوگا یہ میں سوچ رہا ہوں. میں تو اپنی جیب سے نوٹ نکال کے اور
दराज में रख दूंगा। हाँ किसी को दे दें। नहीं ऐसा इतना भी नहीं ना, इतना अफसोस भी नहीं है, कराची वाला हूँ मैं अभी। अच्छा जी, मौसम बताता हूँ आपको मैं। नोटों की बात से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि मौसम की क्या सूरत हाल है। इस्लामाबाद कम से कम है 23 डिग्री सेंटीग्रेड, ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर जाएगा 31 डिग्री सेंटीग्रेड तक। लाहौर कम से कम है 25 और ज़्यादा से ज़्यादा 30 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा, लाहौर में बारिश के बाद ज़रा सूरत हाल काफ़ी मखदूश है, काफ़ी पानी है लाहौर। कराची की बात कर लेते हैं। कराची में है कम से कम 28 डिग्री सेंटीग्रेड और ज़्यादा से ज़्यादा 34 डिग्री सेंटीग्रेड। और पेशावर कम से कम 26, ज़्यादा से ज़्यादा 33। और कोयटा में कम से कम 18 डिग्रीज और ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर जाएगा 31 डिग्री सेंटीग्रेड तक। तमाम जगहों पर बादलों का डेरा है। अगली स्लाइड पर आते हैं और देखते हैं कि बाकी शहरों की क्या सूरत हाल है। सबसे पहले यहाँ पर है हैदराबाद। हैदराबाद में कम से कम 28 डिग्री सेंटीग्रेड, ज़्यादा से ज़्यादा 37 डिग्री सेंटीग्रेड। सक्खर में कम से कम 29, ज़्यादा से ज़्यादा 36। मुल्तान में कम से कम 28, ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर होगा 34 डिग्री सेंटीग्रेड। सियालकोट में कम से कम 26, ज़्यादा से ज़्यादा 32 डिग्री सेंटीग्रेड। और फैसलाबाद जहाँ कम से कम है 26 डिग्री सेंटीग्रेड और ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर जाएगा 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक। बिल्कुल सही है। कोई और तफसीलात? मूड तो आपका अच्छा नहीं है, लेकिन हम चाहेंगे कि आप दोबारा बता दें। जी, इस्लामाबाद में, रावलपिंडी में और इन दोनों शहरों समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरसे हैं। जहलम और सोहावा के बरसाती नालों में तुग़यानी आ गई है। कई देहात का शहर से राब्ता मुनक़ता हो गया है। कई अजला में सड़कें पानी में डूबी रही हैं। कराची के मुख्तलिफ इलाके ऐसे हैं कि जहाँ पर बूंदाबांदी हुई है और आज से पीर तक गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान भी है। बिल्कुल ठीक है, तो अल्लाह खैर करे पूरे मुल्क के लोगों के लिए। जहाँ जहाँ पर बारिश ज़रा तेज़ और शिद्दत से होगी। आपको नाज़रीन आप लेके चलते हैं हेडलाइंस की तरफ। कराची के जोग्राफिये में तब्दीली, सनती शहर 7 अजला में तकसीम, किमाड़ी भी जिला बन गया। साइट एरिया बल्दिया टाउन, कराची बंदरगाह और माड़ीपुर के इलाके शामिल। सिंध काबीना ने मंजूरी दे दी। जिला गरबी को भी 2 हिस्सों में तकसीम करने पर गौर। जुनूबी को जिला कराची का नाम देने की तजवीज़। लियारी को भी नया जिला बनाए जाने का इम्कान। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने मजीद तजावीज़ मांग ली। MQM ने नया सूबा बनाने का मुतालिबा दोहरा दिया। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं पीपल्स पार्टी सिंध को बहुत पहले तकसीम कर चुकी। बताया जाए किस कानून के तहत कराची सिंध के हवाले किया गया। कराची पूरे पाकिस्तान को पाल रहा है, कराची को कोई नहीं देख रहा। मेयर वसीम अख्तर ने कहा कराची की तकसीम दर तकसीम कबूल नहीं। नए अजला बन सकते हैं तो नए सूबे भी बन सकते हैं। MQM का फैसले के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान। नया जिला बनाने पर कराची की सियासत में भौचाल। PTI और MQM ने फैसला मुस्तरद कर दिया। पाक सरजमीन पार्टी आज एहतजाजी रैली निकालेगी। मुस्तफ़ा कमाल का कराची को एक जिला बनाने का मुतालिबा। बोले पीपल्स पार्टी आग और खून का खेल शुरू कर रही है। खुर्रम शेर जमान ने कहा कराची के टुकड़े करना सिंध दुश्मनी है। पीपल्स पार्टी ने 7वां जिला माल बनाने के लिए बनाया। भारतीय फौज की एक बार फिर लाइन ऑफ कंट्रोल पर इश्तियाल अंगेजी। सब स्कोर सेक्टर पर सिविल आबादी पर बिला इश्तियाल फायरिंग। 70 बरस की खातून जख्मी। पाक फौज की भरपूर जवाबी कार्रवाई। बीजेपी के भारत में अक़लियतों के लिए कोई जगह नहीं। शिद्दत पसंद जमात ने मोहम्मद अली जिन्नाह के 2 कौमी नजरिए पर मोहर तस्दीक सब्त कर दी। मकबूजा कश्मीर की साबिका वजीर आला महबूबा मुफ्ती कहती हैं कश्मीर की खुसूसी हैसियत सिर्फ मुस्लिम अक्सरियती रियासत होने की वजह से ख़त्म की गई। मुहर्रमुल हराम के चांद पर भी तनाज़ा। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा कराची में चांद आंख से नजर नहीं आया। रुयत हिलाल कमेटी ने दूरबीन से चांद देखने के हक में फैसला किया। टेक्नोलॉजी पर इन्हिसार खुशाइंद है। एक बार फिर वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी का कैलेंडर दुरुस्त साबित हुआ। चेयरमैन रुयत हिलाल कमेटी मुफ्ती मुनीबुर रहमान का कहना है यौम आशूर इतवार 30 अगस्त को होगा। नेशनल पार्टी के रहनुमा मीर हासिल बजंजो की मैयत आबाई इलाके खुशदार रवाना। आज नमाज जनाजा अदा की जाएगी। वजीर आज़म इमरान खान, सियासी क़यादत और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने हासिल बजंजो की वफात पर अफसोस का इजहार किया है। पार्लियामेंट में एहतजाज पर भी अपोजिशन तकसीम। पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और JUI ने अलग अलग वॉकआउट किया। जमीयत उलमाए इस्लाम, जमात इस्लामी मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी शरीक न हुई। नून लीग और पीपल्स पार्टी का आशूर के बाद हुकूमत मुखालिफ लाहे अमल देने का ऐलान। ख्वाजा आसिफ ने कहा हुकूमत ने मजाक के सिवा मुल्क के साथ कुछ नहीं किया। राजा परवेज अशरफ बोले APC होगी, इसमें कोई इब्हाम नहीं।
सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे की रीस्ट्रक्चरिंग के लिए 4 हफ्ते की मोहलत दे दी। सर्कुलर रेलवे पर सिंध हुकूमत और रेलवे से पेशरफ्त रिपोर्ट तलब। चीफ जस्टिस ने कहा, कराची सर्कुलर रेलवे की तमाम रुकावटें खत्म की जाएं। दरियाए सिंध पर कोई ऐसा पुल नहीं जिस पर कौम फख्र कर सके। ML1 के लिए अच्छे पुल बनाए जाएं। दरियाए सिंध मुल्क की इकोनॉमी चलाता है, इसको इज्जत दें। अपोजिशन में बहुत से लोगों को नाअहल होता हुआ देख रहा हूँ। नवाज शरीफ 2 के बजाय 4 फोन कर लें। इमरान खान 5 साल पूरे करेंगे। वजीर रेलवे शेख रशीद कहते हैं, मुहर्रम और फिर सफर होगा मगर APC नहीं होगी। मरियम नवाज ने लंदन न जाने देने पर पत्थरों का जुलूस निकाला। मरियम ने पहले नवाज शरीफ को मरवाया, अब नून लीग को मरवाएगी। इमरान खान की हुकूमत में किसी को NRO नहीं मिलेगा। कराची के इलाके डिफेंस में खातून डॉक्टर की मुबैना खुदकुशी। पुलिस ने डॉक्टर के करीबी दोस्त का बयान कलमबंद कर लिया। दोस्त के मुताबिक लड़की का अक्सर घर वालों के साथ झगड़ा रहता था। वो शदीद जहनी दबाव का शिकार थी। मुबैना खुदकुशी में इस्तेमाल होने वाले पिस्तौल के लाइसेंस का रिकॉर्ड न मिल सका। लाहौर समेत पंजाब भर में बारिश के बायस छतें गिरने समेत मुख्तलिफ हादसात में 15 अफराद जाँ बहक। फालिया में माँ और 4 बच्चे जान से गए। लाहौर में मकान की छत गिरने से 4 अफराद दम तोड़ गए। चकवाल में मिट्टी के तोदे तले दबकर 3 अफराद चल बसे। चिन्योट में घर की छत गिरने से 5 साला बच्चा जाँ बहक। खलीफा दोम हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का यौम शहादत आज मजहबी अक़ीदत और एहतराम से मनाया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा में आम तातील। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर चीन पहुँच गए। चीनी क़यादत से मुलाकातें करेंगे। पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी समेत 2 तरफ़ा ताउन के फ़रोग़ पर तबादला ख़याल किया जाएगा। दौरे से पहले मीडिया से गुफ्तगू में कहा, उम्मीद है चीनी वज़ीर ख़ारिजा से मुलाकात मुफीद साबित होगी। और पाक इंग्लैंड टेस्ट सीरीज का आखिरी मैच आज से खेला जाएगा। साउथहैम्पटन में पाकिस्तानी खिलाड़ियों की भरपूर प्रैक्टिस। मैच के लिए 16 रुकनी स्क्वाड का ऐलान। अजहर अली, बाबर आजम, आबिद अली, असद शफीक, फवाद आलम शामिल। मोहम्मद अब्बास, नसीम शाह, सरफराज अहमद, शाहीन आफरीदी भी हिस्सा। कप्तान अजहर अली कहते हैं, टेस्ट जीतकर सीरीज बराबर करने की कोशिश करेंगे। वक्त तो एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर सुबह से आगे में खुशामदीद। कराची के हवाले से बात करते हैं। कराची के मसाइल तेज़ी से हल करने के लिए वफाक और सिंध हुकूमत तैयार हैं। 6 मसलों पर काम करने पर इत्तफाक हुआ है, लेकिन इख्तियारात पर बहस अभी जारी है। उधर सिंध सूबाई काबीना ने बल्दियाती इंतखाबात तक मुकामी हुकूमतों के इंतजामात की निगरानी के लिए एडमिनिस्ट्रेटर्स की तैनाती का इख्तियार वज़ीर बल्दियात नासिर शाह साहब को सौंप दिया है, जबकि किमाड़ी को ज़िला बनाने की मंजूरी भी दे दी गई है, जिसकी तहरीक इंसाफ समेत MQM और पाक सरजमीन पार्टी ने मुखालिफत की है। इन जमातों ने किमाड़ी को ज़िला बनाने की मुखालिफत क्यों की है? कराची में इख्तियारात की तकसीम में क्या पेचीदगी है और क्या वफाक और सिंध मिलकर कराची की किस्मत बदल सकते हैं? इस हवाले से बात करेंगे। साबिक मेयर कराची और सरबराह पाक सरजमीन पार्टी मुस्तफ़ा कमाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मुस्तफ़ा साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। वफाक और सिंध हुकूमत के दरमियान कराची के मसाइल को हल करने के लिए ये कुछ इत्तफाक की कैफियत हमारे सामने आई है। मुशावरती कमेटी भी तश्कील दी गई है। आप इस इत्तफाक से कितना पुरुमीद हैं? आज तक कमेटियों की जो दास्तानें हैं पाकिस्तान में, जो हिस्ट्री है, वो बहुत ही ड्यूबियस है और कोई हौसलामंद बात नहीं है। हमेशा नाकामी हुई है कमेटियों से, आज तक कोई काम हुआ नहीं। मैं समझता हूँ कि इन कमेटियों से कराची का मसला हल नहीं होगा, बल्कि कहीं का भी मसला हल नहीं होगा। जो जिसका काम है उसको वो इख्तियारात और वसाइल दिए जाएँ और मुल्क का काम चलाया जाए। फ़र्ज़ करें कराची का जो मसला है वो बल्दियाती हवालों से म्यूनसिपल सर्विसेज का मसला है। इसके हवाले से म्यूनसिपल सर्विसेज के लोगों को, जो 3rd tier ऑफ द गवर्नमेंट है, जो लोकल गवर्नमेंट है, उसको जो उसके जायज़ हुकूक़ हैं, जो इख्तियारात हैं, वसाइल हैं, वो उसको दिए जाएँ और उसमें कोई ऐसी बात ना की जाए जिससे जो वो, अगर कोई लोकल गवर्नमेंट का आदमी करप्ट है तो वो उसको प्रोविंशियल गवर्नमेंट के ऊपर इल्ज़ाम लगाने का मौका मिले। जो पिछले 4 सालों में होता चला आ रहा है कि भाई जो अपने इख्तियारात हैं वो भी इस्तेमाल नहीं किए और प्रोविंशियल गवर्नमेंट की
تعصب کی وجہ سے یا ان کے جو ہے وہ اختیارات کو کچھ ڈپارٹمنٹس کو اپنے پاس ٹیک اوور کرنے کی وجہ سے جو ڈپارٹمنٹس جو وسائل میئر کے پاس تھے اس نے اس کو بھی نہیں استعمال کیا صحیح طریقے سے اور اختیارات کے نہ ہونے کا رونا روتا رہا اور کرپشن جو ہے وہ کرتا رہا. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. کلیئرٹی کے ساتھ تمام شہر والوں کو, صوبے والوں کو, ملک والوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ بھائی یہ ادارہ ہے, یہ ٹیئر آف دا گورنمنٹ ہے, اس کے پاس یہ تمام اختیارات اور وسائل ہیں, کسی میں کوئی کنفیوژن, کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہے اور وہ اپنے کام کو کرے. اس کے علاوہ کوئی کمیٹی سے کراچی کے مسائل کا حل نہیں نکل سکتا. اچھا مصطفیٰ صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ کراچی کی صفائی کا کام تو NDMA اور FWO کو دے دیا گیا ہے, اب دنیا بھر میں یہ کام کرتی بلدیاتی حکومتیں ہیں, کیا کراچی کے حق میں ہے یہ فیصلہ؟ دیکھیے چونکہ یہاں پر ایک ایمرجنسی کسی کیفیت آ گئی اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس آف پاکستان صاحب نے آ کر یہاں پر عدالت لگائی اور انہوں نے بہت ہی سخت ریمارکس دیے ہیں اور یہاں تک کہا ہے کہ میئر جو ہے وہ کو کھڑا کر کے کہا کہ تم کراچی کی جان کیوں نہیں چھوڑ دیتے. یہ بہت ہی شرم کی بات ہے اور یہ بہت ہی جسے کہتے ہیں کہ ایک الارمنگ سچویشن ہے کہ جہاں پر ملک کے چیف جسٹس صاحب کو یہ کرنا پڑ جائے اور وہ صحیح کر رہے ہیں اس لیے کہ کوئی پرسان حال نہیں تھا, کوئی پرسان حال نہیں. اس ساری سچویشن میں وزیر اعظم پاکستان نے ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کو کراچی کے نالوں کی صفائی کے لیے یہاں پر بھیجا, جو کہ اپنی طرف سے ان کا یہ قدم ہے لیکن یہ پرماننٹ سولوشن نہیں ہے. یہ چونکہ نالوں کی صفائی پورے سال بھر کا کام ہے, ہر 2 مہینے 3 مہینوں کے بعد پرماننٹ کنٹینیوٹی کے ساتھ ہی کام ہونا چاہیے. نالوں کی صفائی کے ساتھ ساتھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ جو کہ کچرا ہے, جو کہ سالڈ ویسٹ ہے, وہ روزانہ 12 سے 13 ہزار ٹن گاربیج روزانہ پروڈیوس ہوتا ہے. یہ کسی ایک کیمپین سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. اگر آج آپ صفائی کر دیں گے اور کہیں گے کہ کراچی پورا صاف ہو گیا, اس کے اگلے دن 12,000 ٹن گاربیج آ جائے گا, اس کے اگلے دن پھر آ جائے گا 12,000 ٹن گاربیج. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ گلی کے کونسلر کو, UC چیئرمین کو, ٹاؤنز لیول پہ ڈسٹرکٹ ٹاؤن ایڈمنسٹریشن کو اور سٹی کے لیول پہ سٹی ایڈمنسٹریشن کو اسٹرینتھن کرنے کی ضرورت ہے. ان کو بااختیار کرنے کی ضرورت ہے اور ساتھ ساتھ ان کو اکاؤنٹیبل کرنے کی ضرورت ہے. یہ کیے بغیر کوئی بھی NDMA یا کوئی بھی FWO وہ 2-3-4 ماہ تک ایک فائر فائٹنگ, ایک وار فوٹنگ پہ چیزیں تو کر سکتے ہیں, فائر فائٹنگ کر سکتے ہیں, بٹ یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ کہ بلدیاتی نمائندوں کو اختیار دینے کی ضرورت ہے. لیکن اگر ہم اس کو گراؤنڈ ریالٹی دیکھیں تو آپ بھی کراچی کے میئر رہے ہیں, کیا سندھ حکومت نے بلدیاتی نمائندوں کو وہ اختیارات دیے ہیں جو آپ کو حاصل تھے؟ دیکھیے کراچی میں آج جن مسائل کی آپ بات کر رہے ہیں وہ کوئی یہ نہیں ہے کہ انڈر پاسز میئر کیوں نہیں بنا رہا, یا فلائی اوورز کیوں نہیں بنا رہا, یا نئے ہسپتال کیوں نہیں بنا رہا. آپ اور ہم کیا ڈسکس کر رہے ہیں, یا سپریم کورٹ کیا ڈسکس کر رہا ہے, یا NDMA کس لیے آئی ہے؟ نالوں کی صفائی کے لیے آئی ہے, کچرا اٹھانے کے لیے آئی ہے. چیف جسٹس پاکستان کیا کہہ رہے ہیں کہ بھائی کچرا نہیں اٹھ رہا, نالوں کی صفائی نہیں ہو رہی. وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ بھائی انڈر پاسز کیوں نہیں بن رہے. تو جہاں تک نالوں کی صفائی ہے, کچرا اٹھانا ہے, یہ اختیار تو جو مصطفیٰ کمال کے پاس تھا وہی اختیار آج بھی آج کے میئر اور اس کے ڈسٹرکٹ چیئرمنز کے پاس اور اس کی یونین کونسل کے چیئرمنز کے پاس آج بھی وہ اختیارات اور وہ وسائل موجود ہیں. وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے پاس نالوں کی صفائی یا کچرا اٹھانے کا اختیار نہیں ہے. ہاں اگر ان سے کہا جائے کہ بھائی سڑکیں کیوں نہیں بن رہی ہیں یا بڑے بڑے میگا پروجیکٹ کیوں نہیں بن رہے ہیں, اس میں اگر وہ اعتراض کریں تو شاید کچھ بات ان کی مانی جا سکتی ہے. بٹ میرے زمانے میں جو کچرا اٹھانے کا اختیار تھا وہ بھی TMOs کے پاس تھا, ٹاؤن ایڈمنسٹریشن, ٹاؤن ناظمین کے پاس تھا. آج بھی وہ ڈسٹرکٹ کے پاس ہے, سٹی گورنمنٹ کے پاس ہے. کونسلر یونین UC کے چیئرمین کو ہر مہینے 5 لاکھ روپے اس کی گلی کے مینٹیننس کے لیے جو ہے دیے جا رہے ہیں. میرے زمانے میں تو 2 لاکھ روپے دیے جاتے تھے. تو یہ مینٹیننس کے لیے, کچرا اٹھانے کے لیے, نالوں کی صفائی کے لیے بہت اختیارات ہیں. اس میں لیکن مصطفیٰ صاحب سندھ حکومت کراچی کے جو ایگزیکٹو اختیارات ہیں اس میں اگر دخل اندازی ہو جاتی ہے تو کراچی پر قبضہ قرار دیتی ہے, لیکن وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ صاحب اختیار نچلی سطح پر بھی تقسیم نہیں کرتے, تو پھر اس کا کیا حل ہے؟ دیکھیے وفاق کو بالکل کراچی کے معاملات میں انٹروین کرنا چاہیے کہ اگر صوبائی حکومت اپنی مس مینجمنٹ اور اپنے تعصب کی وجہ سے اپنی یہاں کی ایتھنک فالٹ لائن میں اور ڈیوائیڈ کو بڑھا رہی ہے, یہاں پر صحیح کام نہیں کر رہی, کہ ایسے حالات آ گئے کہ جہاں پر نالوں کی صفائی ایک مسئلہ بن گیا ہے, اس کے اوپر سپریم کورٹ کو نوٹس لینا پڑ رہا ہے. تو
اس صورت میں وفاق کے وزیر اعظم اور اس کی حکومت کو بالکل انٹروین کرنا چاہیے، اس لیے کہ بھائی یہ کوئی مقبوضہ کشمیر نہیں ہے کہ وفاق مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کی اخلاقی صرف حمایت کرے، اور اگر اس کو کوئی بات کرنی ہو پاکستان کے وزیر اعظم کو کشمیر کے اوپر تو یونائٹڈ نیشن میں جا کر تقریر کرے، اور اس کو اگر کوئی احتجاج کرنا ہو کشمیر کے لوگوں کے بارے میں تو اسلام آباد میں ٹریفک روک کر کھڑا ہو جائے، جمعے کے دن آدھے گھنٹے تک ٹریفک بلاک کر کے سگنل بند کر کے کھڑے ہو جائے۔ نہیں، کراچی مقبوضہ کشمیر نہیں ہے، کراچی پاکستان کی اکانومی کی شہرگ ہے، کراچی پاکستان کی بیک بون اکانومی کی، کراچی گیٹ وے ہے سینٹرل ایشیا کا، کراچی گیٹ وے ہے پاکستان کا، کراچی گیٹ وے ہے افغانستان کا۔ کراچی میں 2 سی پورٹس آپریشنل ہیں پچھلے 70 سالوں سے، آج تک وہی سی پورٹس آپریشنل ہیں، تیسرا آپ نے گوادر میں بنایا، ابھی تک وہ آپریشنل نہیں ہے۔ کراچی لائف لائن ہے پاکستان کی، جو کماتا ہے کراچی وفاق کو دیتا ہے، جو کماتا ہے کراچی سندھ حکومت کو دیتا ہے۔ تو کراچی کو اگر تباہ کریں گے اور جو کر رہے ہیں تو پروونشل گورنمنٹ کے لوگ، تو پورا ملک تباہ ہوگا، کراچی اکیلے تباہ نہیں ہوگا۔ تو بالکل وفاق کو، عدلیہ کو، میڈیا کو، آرمی چیف کو، اسٹیبلشمنٹ کو، سب کو جو ہے وہ آ کر سندھ کے وزیر اعلیٰ سے بات کرنی چاہیے، اور 3 باتیں کریں۔ ایک تو یہ بات کہ جو 18ویں ترمیم میں وفاق سے صوبوں کو اختیارات اور وسائل ملے ہیں وہ وزیر اعلیٰ آفس میں پارک نہیں ہو جانے چاہیے، اس کو آگے سفر کرنا چاہیے اور اس کو صوبے کے ڈسٹرکٹس تک پہنچنا چاہیے، ٹاؤنز تک پہنچنا چاہیے، شہروں تک پہنچنا چاہیے، گوٹھوں تک پہنچنا چاہیے، یونین کونسل تک پہنچنا چاہیے۔ دوسری بات، NFC ایوارڈ میں جو پیسہ مل رہا ہے وزیر اعظم کی طرف سے صوبوں کو، وہ صوبائی وزیر اعلیٰ کے پاس آ کر پارک نہیں ہو جانے چاہیے، اور اس کی مرضی نہیں ہونی چاہیے کہ وہ جس ڈسٹرکٹ کو پیسے دینا چاہے دے، جس ڈسٹرکٹ کو پیسے نہیں دینا چاہے نہیں دے۔ اگر ایسی مرضی کی بات ہو تو کل کو وزیر اعظم بھی کہہ سکتا ہے کہ بھائی میری بھی مرضی، میں NFC ایوارڈ نہیں دے رہا، میں جس صوبے کو چاہوں پیسے دوں، جس صوبے کو چاہوں نہ دوں، مرضی نہیں چلتی۔ یہ ملک کسی نظام کے تحت چلتا ہے، اور اس نظام میں ضروری ہے کہ NFC ایوارڈ کے بعد، نیشنل فائنانس کمیشن کے بعد، صوبے جو ہیں وہ PFC ایوارڈ کا اجرا کریں، یعنی کہ پروونشل فائنانس کمیشن کا اجرا کریں، اور اسی فارمولے کے تحت، جس فارمولے سے وفاق سے صوبوں کو پیسے مل رہے ہیں، صوبے بھی اپنے ڈسٹرکٹس کو اسی فارمولے کے تحت پیسے بانٹیں، ڈسٹریبیوٹ کریں۔ یہ دوسری بات تھی، یہ منوائیں۔ تیسری بات یہ جو صوبے نے، یہ جو صوبہ سندھ نے پہلے 6 ڈسٹرکٹ اور آج 7واں ڈسٹرکٹ بنا دیا ہے اس شہر کراچی میں، ایک ڈسٹرکٹ کو ایک شہر کو 7 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ پہلے 18 ٹاؤنز تھے جو کہ اس سٹی کے سب آرڈینیٹس تھے، وہاں پہ بھی ان کو اختیارات وسائل سارے تھے، اور ڈیسینٹرلائز ایک سسٹم تھا، اس کو سینٹرلائز کر کے پہلے 6 ڈسٹرکٹ بنائے، اور شہر کی سینٹیٹی کو ایک میٹروپولیٹن کی سینٹیٹی کو انہوں نے 6 شہروں میں تقسیم کر دیا۔ ان ڈسٹرکٹس کا میئر کے آفس سے کوئی تعلق نہیں، کوئی ان کا ربط نہیں، کوئی ان کے اندر انکلوسیوٹی نہیں ہے، جس سے کراچی جیسے بہت سینسیٹیو جگہ کو، جہاں پر ایتھنک ڈیوائیڈ آلریڈی پہلے سے بہت زیادہ موجود ہے، یہاں پر وائلنسز ہو چکی، یہاں پر فسادات ہو چکے ہیں، یہاں پر نسلی فسادات ہو چکے ہیں، لاکھوں لوگ مر چکے ہیں، اس نسلی فسادات کی دوبارہ کے لیے بیج ڈال رہے ہیں۔ اور جب یہاں پر انہی بنا پر انہی اسی طرح کی چیزوں کی وجہ سے، جب یہاں سے کراچی سے کوئی کہتا ہے کہ بھائی سندھ کی ایڈمنسٹریٹو تقسیم ہونی چاہیے، تو یہ پیپلز پارٹی کے لوگ کہتے ہیں کہ سندھ کی تقسیم نامنظور۔ اگر سندھ کی تقسیم نامنظور تو بھائی کراچی کی بھی تقسیم نامنظور۔ کراچی سندھ کا دل ہے۔ اگر سندھ ہماری دھرتی ماں ہے، اور یقیناً ہے، تو یہ کراچی اس کا دل ہے۔ اگر دھرتی ماں کے ٹکڑے نہیں ہو سکتے تو دھرتی ماں کے دل کے بھی ٹکڑے نہیں ہو سکتے۔ آپ نے 60 ٹکڑے کر دیے اس دھرتی ماں کے۔ یہ میں اپنے سندھی اپنے بہن بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کی یہ گورنمنٹ اپنی ناقبت اندیشی کی وجہ سے سندھ کی تقسیم کی بنیاد ڈال رہی ہے، اس کو اسٹرانگ کر رہی ہے۔ خدا را اس تباہی بربادی کو روکیں، ورنہ آگے بہت زیادہ حالات اچھے نہیں ہوں گے۔ دشمن کو موقع ملے گا ان تمام حالات میں اپنے اس میں پینیٹریٹ کر کے۔ سندھ کی حکومت نے ایک اور کام بھی کیا ہے، وہ یہ کہ بلدیاتی انتخابات تک مقامی حکومتوں کے انتظامات کی نگرانی کے لیے ایڈمنسٹریٹرز کی تعیناتی کا اختیار ناصر شاہ صاحپ کو دے دیا ہے۔ اس پر آپ کیا کہیں گے؟ بل یہ اختیار جو ہے وہ قانونی طور پر شاید انہی کے پاس ہے، اور ہوپ فلی کہ وہ اقربا پروری اور تعصب سے ہٹ کر ایڈمنسٹریٹرز لگائیں۔
مجھے اچھا مصطفیٰ صاحب ایک اور اب آپ نے کیونکہ ذکر کر ہی دیا ہے کہ 7واں ضلع کراچی میں بن رہا ہے تو سندھ کی کابینہ نے جو کراچی کے علاقہ کیماڑی کو ضلع بنانے کی منظوری دے دی ہے، ایم کیو ایم تحریک انصاف کے ساتھ ساتھ پاک سرزمین پارٹی بھی اس کی مخالفت کر رہی ہے. آپ نے کچھ ریزنز تو بتائے کہ لیکن میں چاہ رہی ہوں کہ آپ ذرا اس کو مزید بریفلی آئیڈینٹیفائی کر دیں کہ وہ پرابلمز کیا ہیں جس کی وجہ سے آپ اس کی مخالفت کر رہے ہیں. اس لیے کہ کراچی ایک ڈسٹرکٹ ہے اور اس کو انتظامی طور پر ایڈمنسٹریٹو تولیت یہاں پر 18 ٹاؤنز تھے، اس کو پیپلز پارٹی نے 18 ٹاؤنز کو ڈیسنٹرلائزیشن کو ختم کر کے جہاں پر ان 18 ٹاؤن سے وہاں کے مقامی لوگوں کو بہت آسانی تھی، وہ اپنے مسائل انہی 18 ٹاؤنز میں جا کر حل کرا سکتے تھے، اس کو ختم کر کے انہوں نے پہلے 6 ڈسٹرکٹ بنائے اور 6 ڈسٹرکٹ کے بعد اب یہ 7واں ڈسٹرکٹ بنا دیا ہے. یہ اس طرح سے ایڈمنسٹریٹولی کراچی پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں، کنٹرول لا کر اپنا ایڈمنسٹریٹو کنٹرول لانا چاہتے ہیں، کیونکہ کام کر کے خدمت کر کے انہوں نے دل نہیں جیتے کراچی والوں کے. اس طرح سے کراچی کو اسکویز کر کے قبضہ کیا جا رہا ہے. یہ بہت ہی اور یہ ایتھنک بنیادوں پہ ایتھنک لائنز کے اوپر یہ کام کیا جا رہا ہے جو کہ بہت ہی خطرناک بات ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے سندھ کو اور پاکستان کو. تو یہ بات پھر سوال تو پھر یہ بھی اٹھتا ہے نا، یہی اٹھتا ہے سوال کہ مزید ضلع بن سکتے ہیں تو صوبے کیوں نہیں بن سکتے؟ اس پر پھر کیا کہیں؟ یہی سوال جو لوگ کر رہے ہیں اور اس کا جواب جو ہے وہ پیپلز پارٹی کو دینا چاہیے. اچھا مصطفیٰ صاحب، پاک سرزمین پارٹی آج شام کو پریس کلب میں سندھ حکومت کے خلاف احتجاج کرنے والی ہے، اس حوالے سے بھی کچھ بتائیے کہ احتجاج کس قسم کا ہوگا؟ جی بالکل، ہم اس پہ بھرپور احتجاج کرنے جا رہے ہیں، ہر فورم پہ ہم کورٹس میں بھی جا رہے ہیں، ہم سڑکوں پہ بھی جائیں گے اور سمجھتے ہیں کہ یہ تعصب کی وجہ سے یہ ایتھنک لائنز پر یہ نسلی بنیادوں پر یہ فیصلے کیے جا رہے ہیں جس سے ہم نے بڑی مشکل سے لوگوں کو آپس میں جوڑا ہے، جس سے اس شہر میں دوبارہ نیگیٹو فورسز کو تقویت ملے گی اور دوبارہ جو ہے وہ ان محرومیوں کا فائدہ اٹھا کر اس شہر میں پھر حالات خراب ہوں گے اور لوگ کریں گے. ہم اس کو روکنا چاہتے ہیں، اس کو پریونٹ کرنا چاہتے ہیں اور پیپلز پارٹی کو اس سے بعد رکھنا چاہتے ہیں کہ وہ اپنی حکومت کو طول دینے کے لیے، اپنی کرپشن کو سپورٹ کرنے کے لیے، اپنی جو ان کی کارکردگی کراچی میں نہیں ہے اور کہیں بھی نہیں ہے بلکہ جو ہے وہ یہاں سے لے کر کشمول لاڑکانہ تک کتے کے کاٹنے کی ویکسین نہیں ہے، بچے مر رہے ہیں، تھر میں بچے مر رہے ہیں، ایڈز پھیل گیا جو ہے وہ غلط سرنجیں لگانے سے لاڑکانہ میں، کراچی جیسے شہر کو کھنڈر بنا دیا گیا. تو یہ سب وہ چیزیں ہیں جس سے ان کی کارکردگی بالکل جو ہے وہ صفر ہے، نیگیٹو ہے. ان چیزوں کو کور اپ کرنے کے لیے، اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے، دوام بخشنے کے لیے یہ فیصلے کیے جا رہے ہیں نئے ڈسٹرکٹ بنانے کے. ہم پہلے والے ڈسٹرکٹ جب سندھ کی تقسیم نامنظور تو کراچی کی بھی تقسیم نامنظور. کراچی ایک ڈسٹرکٹ تھا اور ایڈمنسٹریشن کے لیے ڈیسنٹرلائز طریقے سے کام کرنے کے لیے نیچے 18 ٹاؤنز تھے. آپ اس کو 20 ٹاؤن بنا دیں، آپ 21 ٹاؤن بنا دیں اور اس کے نیچے پھر یونین کاؤنسلز موجود تھیں. دنیا کا کوئی شہر بھی 6 حصوں میں تقسیم نہیں کیا جاتا یا 7 حصوں میں تقسیم نہیں کیا جاتا. ایون کہ لاہور میں ڈسٹرکٹ جو ہے وہ لاہور ایک ڈسٹرکٹ ہے. تو جو شہر کی جو ایک افادیت میٹروپولیٹن شہر کی ہوتی ہے وہ اس کی انکلوزیوٹی کی وجہ سے ہوتی ہے. سارے رنگ نسل زبان کے رہنے والے وہاں رہتے ہیں اور وہاں پر نسلی بنیادوں پر لوگوں کو ایڈمنسٹریٹولی اور نسلی بنیادوں پر تقسیم نہیں کیا جاتا. ورنہ اگر جہاں جہاں یہ کام کیا جاتا ہے وہاں تباہی اور بربادی جو ہے وہ اس کو کوئی نہیں روک سکتا. اگر پیپلز پارٹی اس سے باز نہیں آئے گی تو کراچی اور سندھ کو بھی تباہی بربادی کو یہ نہیں روک سکیں گے اور اس کا نقصان جو ہے وہ الٹیمیٹلی پاکستان کو ہوگا. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ ادا کریں گے. مصطفیٰ کمال صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ٹو دا شو ناظرین. وزیر صحت خیبر پختونخوا تیمور جھگڑا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہیلتھ انشورنس پر بات ہو رہی ہے. تیمور صاحب، آغاز اسی سے کروں گی کہ 35 ملین آبادی کو یہ نہیں ملنا تھا انیشیلی، 25,000 صرف اس کا اماؤنٹ تھا اور مستحقین کو ملنا تھا. وہاں سے یہاں تک ساری پاپولیشن کو کور کرنے کا خیال، اور یہ کس طرح یہ بولڈ موو ہوا؟ پہلے 25,000 تھا، پہلے 4 اضلاع میں تھا، اس کے بعد ایک ایکسپینشن ہوئی، سارے اضلاع میں گیا، لیکن صرف ان لوگوں کا جس کا بس سکور کم تھا اس میں بہت سی فرسٹریشن ہوتی تھی لوگوں کو کہ جن کو نہیں ملا تھا، جن کو ملا تھا اور جن کے کسی عزیز یا قریب کی زندگی بچی
ان کا فیڈ بیک جب آتا تھا تو وہ ایک لائف چینجنگ ایکسپیرینس ہے. اگر آپ کسی کو جانتے ہو جن کی زندگی بچ سکتی ہے تکلیف میں, بیماری میں, اور زندگی بچانے کے لیے جو باٹل نیک ہے وہ ہے پیسہ, رائٹ. تو ہم ایکسپینشن کی بات کر رہے تھے اور یہ دیکھ رہے تھے کہ کتنی ایکسپینشن اور اس کے لیے سروے لیکن ہم تو یہ مطلب مجھے تو رات کو یہ سوچ کے خیال نیند نہیں آئی کہ ہم یہ کر سکتے تھے, پاکستان میں یہ پاسبل تھا. مجھے یاد ہے چیف منسٹر صاحب کی سربراہی میں ایک میٹنگ ہو رہی تھی, اس وقت میں فائنانس منسٹر تھا بٹ میں اس میٹنگ میں تھا. اچھا. اور یہ بات ہو رہی تھی کہ کتنا ایکسپینڈ کریں, کیسے ایکسپینڈ کریں, اور پھر اس میں سروے ہونے ہیں اور یہ دیکھ. تو جب اس کا اندازہ نکالا کہ پیسہ کتنا ہے, تو کہ جب ہم اتنے میگا پروجیکٹس پہ, جب اورنج ٹرین پہ 170 ارب روپے لگ سکتے ہیں, تو ہم 18 ارب روپے سال کے سب کو کیوں نہیں دیتے؟ کیونکہ یاد رکھیں مڈل کلاس بھی, کسی کی 1,00,000 1.5 لاکھ تنخواہ بھی ہو, خدا نہ خواستہ فیملی میں کینسر ہو جائے, زمین بیچنی پڑتی ہے, ایسٹس گاڑیاں بیچنی پڑتی ہیں, گھر بیچنے پڑتے ہیں, کرٹیکل کیئر کی انشورنس دینا بڑی ضروری ہے. تو یہ ایک بولڈ موو چیف منسٹر محمود خان صاحب نے اپروو کرایا اور پھر اس کی لیڈرشپ دکھائی کہ یہ ہم نے کرنا ہے. اور یہ مجھے یاد ہے 8 اپریل 2019 سے ہم نے اس پہ کام شروع کیا. بہت سے باٹل نیکس آئے, لیکن اس دن سے ہماری کمٹمنٹ تھی کہ یہ یونیورسل ہیلتھ انشورنس کا پروگرام ہم دیں گے, تمام کے پی کی پاپولیشن کو نان پولیٹیکل طریقے میں کور کریں گے, اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ اس گورنمنٹ کی ایک لاسٹنگ لیگیسی ہو. اچھا, اب اس میں لوگوں کو کیا کیا چیزوں کا علاج ملے گا؟ کیونکہ میرے ذہن میں جو چیز آتی ہے وہ تو ہے کہ دیکھیں بڑے بڑے جو بیماریاں ہوتی ہیں اس میں تو لوگوں کو ضرورت ہوتی ہے پیسوں کی, لیکن ہمارے یہاں پر یہ بھی ٹرینڈ ہے کہ اگر آپ کھول دیں کہ بھائی ہر چیز کا علاج ہو رہا ہے, تو کسی کو ڈسپرین بھی چاہیے ہوگی تو وہ بھی پہنچ جائے گا کہ جی میری تو سر میں درد ہو رہا ہے, مجھے ڈسپرین چاہیے فری. تو کتنا کور کریں گے؟ دیکھیے دو سوال آتے ہیں. ایک یہ کہ آپ نے سب کو کیوں کور کیا, کچھ لوگوں کو ضرورت بھی نہیں ہے, اور دوسرا یہی کہ اس میں تو آؤٹ پیشنٹ سروسز نہیں شامل, میں جو ہے او پی ڈی کے لیے جا کے وہ فیس نہیں چارج کر سکتا, کیوں نہیں, یا میں دوائی جو ہے وہ نہیں خرید سکتا. پہلے کا جواب میں نے آپ کو یہ بھی دیا, اور یہ بھی میں ساتھ میں بتا دوں کہ ہم نے یہ بھی انالیسس کی کہ جو 2-3% لوگ جو جن کو شاید ضرورت کم ہے, وہ اس کو استعمال نہیں کریں گے, اور ان کو باہر رکھنے کے لیے جو خرچہ کرنا تھا مانیٹرنگ کا, اس سے زیادہ سستا ہے یونیورسلی سب کو انکلوڈ کرنا. دوسری چیز, کیوں اس میں ہر ایک چیز انکلوڈ نہیں ہو سکتی؟ انشورنس کام کیسے کرتی ہے؟ ہر بندہ باہر کے ممالک میں خود ایک پریمیم دیتا ہے. دبئی میں میں تھا, ہمارا انشورنس پلان تھا, میں انشورنس کمپنی کو ایک پریمیم دیتا تھا, اس میں کینسر وغیرہ جو ہے وہ انکلوڈیڈ. جتنا مجھے زیادہ کور چاہیے تھا اتنا میرا پریمیم زیادہ ہوتا تھا. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ یہ پیسہ کون دے رہا ہے؟ یہاں پہ یہ پیسہ گورنمنٹ دے رہا ہے. 18 ارب روپے جو گورنمنٹ دے رہا ہے, وہ ہمارا پورا جو صوبے کا ڈیولپمنٹ بجٹ, صوبے کا فورن ایڈ اور وہ نہیں, وہ 100 ارب روپے, مطلب اس کا 5واں حصہ صرف ایک پروجیکٹ پہ. لیکن وہ ایک ایسے پروجیکٹ جو ہماری جو تقریباً 4 کروڑ کی آبادی ہے, اس میں ہر ایک بندے کو فائدہ پہنچاتا ہے. ہر ایک مرد, عورت, بزرگ, بچے کو, سب کو پوٹینشلی سب سے زیادہ تکلیف کی وقت میں فائدہ پہنچاتا ہے. تو اس لیے ہمارے خیال میں یہ ایک ویلڈ, ایک جسٹ, ایک گیم چینجنگ انویسٹمنٹ. اب یہ ہر اس شخص کو ملے گا جس کے شناختی کارڈ پر کے پی کا پرماننٹ ایڈریس ہوگا. پرماننٹ ایڈریس ہم نے تو یہ بھی سوچا کہ جس کا عارضی پتہ بھی وہاں پہ ہو, لیکن ہمیں ڈر یہ تھا کہ کراچی وغیرہ سے زیادہ تر لوگ اپنا پتہ نہ چینج کرنے. فوراً ہی جو ہے وہ چانس ختم کر دیا. لیکن میں تو ایک امیگریشن کر لوں, میں کے پی میں اس طرح کی فیسلٹیز آ رہی ہیں, بی آر ٹی وہاں بن گئی. ایک آپ نے جو ہے ضروری جو ہے وہ پوچھا ہے, اس کو میں جو جواب پورا کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں ہم آؤٹ پیشنٹ کیوں نہیں انکلوڈ کر سکتے. اگر میرے سر میں درد ہو اور مجھے ڈسپلین چاہیے, میں اس کو کیوں نہیں جو ہے وہ چارج کر سکتا؟ پھر تو اس کا جو خرچہ تھا وہ 18 ارب نہیں 6 کھرب بن جاتا. بالکل رائٹ, وہ بھی کم پڑتا. تو وہ آپ کو جو آپ کے پاس وسائل ہوتے ہیں, واحد ملک ہے بلکہ واحد صوبہ ہے جو کہ سب کی انشورنس گورنمنٹ کور کر رہا ہے, لیکن وہ پھر کرٹیکل کیئر کی ہوگی.
कैंसर, लिवर ट्रांसप्लांट, हार्ट सर्जरीज, जहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो, क्योंकि हर किसी का प्रीमियम गवर्नमेंट दे रहा है तकरीबन 2800 रुपये पर फैमिली, और उसको इस्तेमाल जो है वो ख़ानदान करेंगे जहाँ पे कोई मेडिकल क्राइसिस। ठीक है, तो मैं अपना कार्ड ले जाऊंगी और मैं हॉस्पिटल में जाकर वहाँ पर रिसेप्शन पे बता दूंगी कि, और वो मेरे डिटेल्स नोट कर लेंगे। तो डिटेल्स नोट कर लेंगे, जो वैलिड चार्जेस होंगे वो आपके होंगे, और इंशाल्लाह अक्टूबर से जनवरी तक फेज़ वाइज ये एक्सपेंशन सूबे के हर ज़िले में होगी। शुरू मालाकंड से कर रहे हैं, सदर्न डिस्ट्रिक्ट्स जनवरी में इंक्लूड हो जाएंगे। तो जब ये होगा, जैसे ही होगा, क्योंकि हम सिस्टम को टेस्ट भी इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि एक मेरे ख्याल में प्राइम मिनिस्टर साहब की ओनरशिप की वजह से ही कल इसकी इतनी पब्लिसिटी हो गई, क्योंकि अगर पिछले 2-3 साल में मेरे ख्याल में कोई 3 लाख लोगों ने इस्तेमाल किया है, तो अभी यूजेज ज़्यादा हो जाएगी। हम चाहते हैं कि सिस्टम की इम्प्लीमेंटेशन ज़रूर छोटे मोटे जो है वो इश्यूज होंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि जितनी सीमलेस हो सके वो हो। ठीक है, यानी कि बस जीत गए हैं क्या इलेक्शन? नहीं, दिल, आवाम के दिल और दुआएं, कम से कम दिल का तो मुझे नहीं पता, लेकिन दुआएं यकीनन। जो बीमार होता है शख्स, उससे आप पूछते हैं कि वो तो आधा खुद ही मर जाता है अपने अजीज की बीमारी देखकर। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे तैमूर सलीम, आपने वक्त निकाला झगड़ा साहब, और अल्लाह करे कि इस तरह के मजीद बड़े प्रोजेक्ट्स जो आवाम की फलाह के लिए हो वो पूरे पाकिस्तान में आए। नाजरीन, वक्त पर हमें अब वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो दोबारा मुलाकात करते हैं। वेलकम बैक। लाहौर में मूसलाधार बारिश के बाद शाहराएं और मुख्तलिफ मकामात की सड़कें तालाब बन गई हैं। बारिश इस कदर तेज़ थी कि नशेबी इलाके और सड़कें पानी में डूब गए हैं। पानी घरों में दाखिल हो गया, गाड़ियों में भी पानी भर गया, गाड़ियां डूब गई थी, और उससे शहरियों को आने जाने में शदीद मुश्किल का सामना करना पड़ा। जबकि जनरल अस्पताल की जो पल्मोनोलॉजी और साइकेट्री समेत दीगर वार्ड्स और नर्सिंग कॉलेज में भी पानी जमा हो गया था। लाहौर में बारिश से पैदा होने वाली सूरत हाल जानेंगे नुमाइंदा हम न्यूज़ लाहौर उमैर राना, और हमारे साथ MD वासा जाहिद अजीज़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले हम चलते हैं हमारे नुमाइंदे की तरफ। सर, ये बताइएगा कि ये जो लाहौर में इस वक्त सूरत हाल है बारिश के बाद की, वो क्या है? पानी कितनी जगहों पर जमा है? शहरियों को क्या मुश्किलात पेश आ रही हैं? बिल्कुल जी, कल लाहौर में सबसे ज़्यादा बारिश जो है तकरीबन 200 मिलीमीटर बारिश जो है लक्ष्मी चौक में रिकॉर्ड की गई, और इसके साथ साथ बारिश का सिलसिला रात जो है शुरू हुआ, रात लेट नाइट, और उसके बाद 8:15 बजे तक जारी रहा। बहुत ज़्यादा बारिश थी, मुख्तलिफ इलाके ज़रा अब आगे जो वासा के तमाम दर दावे और इक़दाम थे वो इस बारिश के पानी में जो है वो बहा कर ले गए, ये कहना जो है वो ठीक होगा, क्योंकि लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बहुत ज़्यादा बारिश के बाद जो है पानी निकासी आपका जो है इंतज़ाम नहीं हो सका, और ताजपुरा स्कीम अभी भी वहाँ से कॉल्स मौसूल हो रही हैं कि अभी भी पानी वहाँ पर मौजूद है। ये बताइएगा कौन कौन से इलाके ऐसे हैं जहाँ पर पानी अभी तक जमा है, जो डूबे हुए हैं? बिल्कुल जी, ताजपुरा का इलाका है, जैसे मैंने आपको बताया, हरबंसपुरा का इलाका है, और इसके साथ साथ गुलशन रावी के कुछ इलाके जो गलियां हैं वो ऐसी हैं जहां पर अभी भी पानी मौजूद है, और अहले इलाका जो है वो बारहा वासा को कॉल्स भी कर चुके हैं, उन्हें अपनी मुश्किल से भी आगाह कर चुके हैं, लेकिन उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि पानी जो है ग्रेजुअली जैसे ही दूसरे इलाकों से उतरना, तो 2-3 इलाके हुए ना, लाहौर तो काफ़ी बड़ा है, जो है काफ़ी देर बाद जो है वो बिल्कुल जी, लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में 22 पॉन्डिंग पॉइंट्स से, जिनको 18 पॉन्डिंग पॉइंट्स को जो है वो तकरीबन 4 से 5 घंटों में वासा हुकाम ने जो है उनको क्लियर कर दिया था। उसके बाद जो है 4 इलाके ऐसे थे जिनमें ताजपुरा स्कीम है, हरबंसपुरा स्कीम है, और उसके साथ साथ 2 इलाके ऐसे हैं जहाँ पर रात देर तक जो है वो पानी निकालने के इकदाम कोशिशें जारी रही। तो मतलब 18 पॉइंट्स क्लियर कर दिए गए और 4 पॉइंट्स क्लियर नहीं हुए, तो हम ये तो ना कहें ना फिर कि वो सारे दावे पानी में बह गए, ऐसा तो नहीं कहेंगे, लेकिन ये है कि ये जो 4-5 इलाके हैं उनके ऊपर ज़ाहिर है तवज्जो होनी चाहिए। देखिए, मैं आपको ये बात बता रहा था कि लाहौर के जो मुख्तलिफ इलाके हैं वो 5 से 6 घंटे जो है वो मुकम्मल तौर पर पानी वहाँ पर नज़र आता रहा।
जो वासा हुकाम की जानिब से टाइम दिया गया है, जो फ्रेमिंग दी गई है, वो तकरीबन बारिश के बाद जो है, बारिश रुकने के बाद 2 से 3 घंटे बाद जो है वो पानी क्लियर कर दिया जाता है। लेकिन बारिश बहुत ज़्यादा थी, उसके बाद जो है 5 से 6 घंटे बाद भी जो है बारिश का पानी जो है वो ठहरा रहा, लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा, घरों में जो है वो पानी। जाहिद अजीज साहब MD साहब की तरफ जरा चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम जाहिद साहब। वालेकुम सलाम जी। जाहिद साहब, लाहौर में बारिशें मुतवक्के तो थीं और जाहिर है कि जिस तरीके से अभी हमारे नुमाइंदे हमें बता रहे थे कि बहुत ज़्यादा बारिशें हुई, तो वो जो पॉइंट्स थे जहाँ पर पानी को क्लियर किया जाता है, तो उन पॉइंट्स की अब क्या सूरत हाल है, आप क्या बता सकते हैं हमें? ये आपकी बात सही है, और ये बारिश थोड़ी सी गैर मामूली थी बारिश, और 190 मिलीमीटर के करीब बारिश होना और 8 घंटे में ये हो जाना रातों रात खासी हैवी बारिश थी। लेकिन चूंकि मौसर इकदाम थे, मेरे समेत तमाम टीम पूरी रात भी जागती रही, फिर उस वक्त तक हम घरों में नहीं गए जब तक हमने आखिरी पॉइंट क्लियर नहीं कर लिया। तो 22 पॉइंट जो होते हैं हमारे, क्या जाहिद साहब, क्योंकि लोग तो ये भी गिला कर रहे हैं कि आपकी टीम कुछ जगहों पर नहीं नजर आई और हमें खुद बेचारे लोगों को लगना पड़ा काम पर, और फिर उन्होंने खुद पानी वानी निकालने का किया सारा इंतजाम। एक गुजारिश कर रहा था कि 22 पॉइंट्स में से 12 पॉइंट्स तो हमने 2 घंटे में ही क्लियर कर लिए। इसमें लक्ष्मी चौक भी शामिल है, जो बड़ा मशहूर पॉइंट है, जिसमें कई दिन लगते होते थे किसी जमाने में। तो उसके बाद हमने 18 पॉइंट्स 5 घंटे में क्लियर कर लिए। अब फिर बाकी मानदा जो 4 पॉइंट्स थे, उसमें 2 पॉइंट्स ऐसे हैं जिनमें कदरे टाइम लगता है हमेशा, जिसके लिए अगले साल हम एक एफर्ट्स कर रहे हैं। एक तो है ताजपुरा, जिसमें 4:10 पे हमने वो क्लियर कर दिया था कल शाम को, और घंटे गिने तो 7 घंटे लग गए। अच्छा, उसके बाद इंटरनल उनका इंतजाम होता है, लेकिन हमने उनकी हेल्प की। जैसे जनरल हॉस्पिटल की खबरें जब आई तो हमने कहा कि हम लोगों ने सिटी को क्लियर कर लिया है, तो वी शुड हेल्प देम, क्योंकि वो प्रोफेशनल नहीं है इस काम के। उनके पास इंतजाम हैं अंदर, लेकिन उनके पास तो ज्यादातर डॉक्टर्स ही होते हैं, 1-2 इंजीनियर होते होंगे। तो फिर हमने उनकी हेल्प की। उनके जो पंपिंग स्टेशन है उनमें कहीं स्क्रीनों में सफाई होने वाली थी, वो फिर वासा के अमले ने हेल्प करके उनको क्लियर करवाया। तो इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं तो ताजपुरा समेत तमाम पॉइंट्स हमने रात को ही क्लियर कर लिए हुए थे। इनफरादी कोई गली की कंप्लेंट जरूर हो सकती है, वो तो बगैर बारिश के भी होती है कि इतना बड़ा शहर है, किसी गली में सीवर ब्लॉक हो सकता है। लेकिन पॉइंट्स जहां तक सवाल है वो तमाम के तमाम हम कल क्लियर करके गए थे, और इस सिलसिले में काफी मौसर इंतजाम रहे, और हमने एक दूसरे को सराहा भी, अपने अफसरान को, जिन्होंने पूरी रात जगा के लोगों को रिलीफ मुहैया किया। यानी कि अब ये 22 पॉइंट्स क्लियर हैं। ऐसी है बिल्कुल। अच्छा, और जो आप लोगों का जो टाइम फ्रेम होता है कि कितना टाइम फ्रेम है जिसके अंदर आप लोगों का टारगेट होता है कि हम इन पॉइंट्स को कंप्लीट कर लें, ऐसा कोई टाइम फ्रेम मुतय्यन किया हुआ है कि ये 3 घंटे का या 4 घंटे का है? जी बिल्कुल ऐसे है कि कुछ तो पॉइंट्स ऐसे हैं जो हमने सिरे से खत्म कर दिए इस साल। जैसे कि एक लॉरेंस रोड पॉइंट होता है जहां 3 सड़कों का संगम है, और वो बड़ा प्याला नुमा चौक था, तो वहां पे हमने पानी का अभी जखीरा बनाया ज़ेरे ज़मीन, और उसकी वजह से इस साल जितनी भी बारिश 190 मिलीमीटर हुई है, तो सड़क पे पानी नहीं खड़ा हुआ, वो टैंक भर गया जो 15 फीट ऊंचा था, 14 लाख गैलन कैपेसिटी। तो उसकी वजह से वो हमने मसला हल कर दिया। बाकी जो मकामात हैं उनमें बाकायदा हमारा टाइम फ्रेम मौजूद है कि अगर 100 मिलीमीटर बारिश होनी है और 3-4 घंटे में होनी है, तो वो हम 2.5 घंटे में सारा सिटी क्लियर कर सकते हैं। लेकिन जो उससे ज्यादा होती जाएगी मिकदार, वो आवर्स में इजाफा होता जाता है। हमारी कोशिश है कि जिस तरह लॉरेंस गार्डन में हमने 0 आवर कर दिया है उसको, यानी पानी खड़ा ही नहीं होता तो निकलने का टाइम जरूरत ही नहीं, एप्लीकेबल नहीं है। इस तरह से हम अगले साल ताजपुरा में एक टैंक बना रहे हैं, जिसमें आज आपके नुमाइंदे ने बताया कि देर लगी क्लियर होने में, तो वहां पे एक टैंक बनाने लगे हैं, और एक शेरा वाला गेट एक जगह है वहां पे टैंक बनाने लगे, ताकि ये आबी जखीरे बनेंगे, पानी बचेगा और पानी खड़ा भी नहीं हुआ करेगा। तो हर साल और हर बारिश में हम पहले से इम्प्रूव कर रहे हैं जी। ठीक है। अच्छा उमैर, तो फिर अब आपने सुना है जाहिद साहब भी जो बता रहे थे उनके मुताबिक तो लाहौर सारा क्लियर है। देखिए एमडी साहब जो है वो मैं उनकी बात से डिनाई नहीं करूंगा, लेकिन इत्तेफाक इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि वहाँ से अभी भी कॉल्स मौसूल हो रही हैं, और मेरा घर जो है ताजपुरा सोसाइटी से तकरीबन 3 किलोमीटर पहले है, और रात तक वहाँ पर लोग अपनी मदद आपके तहत जो है
وہ پانی نکالتے رہے اور ابھی بھی کیونکہ بہت زیادہ پانی تھا، تمام گلیاں سڑکیں جو ہے وہاں تالاب کا منظر پیش کر رہے تھے. رات گئے تک پانی موجود تھا اور ابھی بھی جتنا پانی وہاں پر موجود تھا 20 سے 30% پانی ابھی بھی وہاں پر موجود ہے. اور بارش کا سلسلہ ایک مرتبہ پھر لاہور میں شروع ہو چکا ہے. بارش اس ٹائم سٹارٹ ہو گئی ہے. محکمہ موسمیات میں میری آئندہ 24 گھنٹے تک تیز گرج چمک کے ساتھ بارش کی جو ہے وہ پیش گوئی کی تھی اور اس ٹائم اقدامات دوبارہ کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ کل لاہور کی جو صورتحال دیکھنے میں آئی، سڑکیں تمام جو ہیں وہ تالاب کا منظر پیش کرتی رہیں کیونکہ بارش بہت زیادہ تھی. ابھی بارش کا سلسلہ ایک مرتبہ پھر شروع ہو چکا ہے. اگر بر وقت اقدامات نہ کیے گئے کیونکہ کل کے بعد جو ہے ابھی تک بارش علاقوں میں جو ہے جو پانی موجود تھا وہ مکمل جو ہے وہ کلیئر نہیں ہوا ہے تو نقصان زیادہ ہو سکتا ہے. جی بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ ادا کریں گے ہم عمیر آپ کا بھی اور ایم ڈی واسا زاہد عزیز صاحب کا بھی. آپ ہمارے ساتھ موجود تھے اور لاہور کی صورتحال سے آگاہ کر رہے تھے. ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ٹو دا شو. ناظرین، کورونا کی وبا کے دوران پاکستان کے تمام اسپتالوں نے کورونا کے مریضوں کے علاج کے لیے اپنی خدمات مختص کی ہوئی تھیں اور ان کے انتہائی نگہداشت کے جو یونٹس ہیں کورونا کے مریضوں کے علاج کے لیے مصروف عمل رہے ہیں. ایسے میں داؤد ہرکیولیز گروپ کے چیریٹی آرگنائزیشن داؤد فاؤنڈیشن نے ملک میں کورونا کے حوالے سے اہم اقدامات کیے ہیں. فاؤنڈیشن نے مریضوں کی دیکھ بھال کے لیے فرنٹ لائن ہیلتھ کیئر پروفیشنلز کی صلاحیتوں کو بڑھانے کے لیے آغا خان یونیورسٹی ہاسپٹل کے ساتھ باہمی تعاون کے منصوبے کا اعلان کیا ہے. داؤد فاؤنڈیشن کا یہ منصوبہ کیا ہے؟ کرونا کے مریضوں کی دیکھ بھال کے لیے داؤد فاؤنڈیشن کیا کر رہی ہے؟ کرونا کے خلاف لڑنے کے لیے داؤد فاؤنڈیشن کیا معاونت کر رہی ہے؟ اس حوالے سے ہم بات کریں گے. آغا خان یونیورسٹی کے میڈیکل کالج کے ڈین ڈاکٹر عادل حیدر اور سی ای او داؤد ہرکیولس انعام الرحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ دونوں کو السلام علیکم، بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کے لیے. سب سے پہلے انعام الرحمان صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا. یہ بتائیے کہ داؤد فاؤنڈیشن کرونا کی وبا کے خلاف لڑائی کے لیے کیا کیا اقدامات کر رہی ہے؟ شکریہ جی. خیال میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دینا شاید مناسب ہوگا، 30 سیکنڈ لوں گا میں سلسلے میں. دیکھیے، جب بھی قوموں پہ مشکل وقت آتا ہے تو جو صاحب حیثیت افراد بھی ہوتے ہیں اور جو ادارے بھی ہوتے ہیں ان کی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ وہ ایسے سلسلے میں آگے بڑھیں اور قوم کی مدد کریں. تو اسی لیے حسین داؤد صاحب جو چیئرمین ہیں داؤد ہرکیولیز کے بھی اور اینگرو کے بھی، انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہمارے ادارے کی طرف سے 1 بلین روپیہ جو ہے وہ اس لڑائی لڑنے کے لیے پینڈیمک کووڈ کے خلاف جو ہے ہم لوگ ڈونیٹ کریں گے اور وہ مختلف چیزوں میں استعمال ہوگا. اور 4 ہم نے بنیادی اس میں حصے رکھے کہ 4 حصوں میں ہم نے اس کو خاص طور پہ فوکس کرنا ہے. ایک فوکس کا جو ایریا ہے وہ تھا کہ وبا کی ٹیسٹنگ اور بچاؤ کے لیے، جس میں ہم نے کافی کام کیا ہے. دوسرا ایریا تھا کہ جو ہمارے فرنٹ لائن ورکر ہیں، چاہے وہ میڈیکل ورکرز ہیں یا باقی اور لوگ ہیں، پولیس کے افراد ہیں، ان کے تحفظ، ان کی حفاظت کے لیے جسے ہم عمومی طور پہ PPEs کہتے ہیں اور اس قسم کی چیزیں وہ ان کو مہیا کی جائیں تاکہ وہ صحیح رہیں. تیسری چیز جس کے سلسلے میں بھی ہم بات کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جی مریضوں کے لیے کیا سہولت چاہیے ہے، ہسپتالوں کے لیے کیا سہولیات بہتر کرنی ہے وہ. اور چوتھی چیز یہ کہ وہ لوگ جو اس سے اثر انداز ہوئے ہیں، جس پہ کرونا اثر انداز ہوا ہے، ان کی کچھ کفالت کی جائے اور باقی ان کی جو روزگار دوبارہ سے اٹھانا ہے اس کے لیے کیا کام کیا جائے. تو اسی سلسلے میں ایک جو بڑی اہم کڑی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے یہ دیکھا اس پینڈیمک کی وجہ سے کہ جو ہمارے ہسپتالوں کی کمزوری ہے وہ کافی حد تک عیاں ہو کے سب کے سامنے آ گئی. تو جہاں کمزوری تھی وہاں ایک یہ موقع بھی تھا کہ اس جگہ جا کے کچھ لوگوں کی مدد کی جائے، کچھ ہسپتالوں کے ساتھ کام کیا جائے. اور اسی سلسلے میں ہم نے یہ ایک بیڑا اٹھایا بل اینڈ میلنڈا گیٹس فاؤنڈیشن کے تعاون کے ساتھ اور آغا خان یونیورسٹی ہاسپٹل کے تعاون کے ساتھ کہ جو ایسے افراد ہیں، ایسے میڈیکل پروفیشنلز ہیں جن کو ہائی لیول ٹریننگ کی ضرورت ہے، ان کو یہ ٹریننگ پرووائڈ کی جائے. تو یہ اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ ہے. میں آگے آپ کو صحیح. اچھا، ہم ڈاکٹر صاحب کی طرف بھی جاتے ہیں. ڈاکٹر عادل صاحب، یہ بتائیے کہ آغا خان ہاسپٹل جو ہے وہ جیسا کہ ابھی ہمیں انعام الرحمان صاحب نے بتایا کہ جو 3rd لیول تھا جہاں پر پیشنٹس کے لیے کام کرنا تھا، اس حوالے سے شاید پھر آپ لوگ انٹر ہوئے اور آپ لوگوں کی کیا کولیبوریشن رہی اور کس طریقے سے کنٹریبیوٹ کیا آپ نے؟ جی السلام علیکم. پروگرام پہ بہت بلانے کا شکریہ اویس صاحب اینڈ شفا.
And of course, it's always a pleasure to speak with CEO Mr. Inam Rahman. देखें, इस पार्टनरशिप के थ्रू हमारा गोल है कि हम 5,000 physicians and physician extenders की ट्रेनिंग करें to support critical care efforts. And inshallah through teleconsultations हम तकरीबन 15,000 मरीजों का टेलीकॉन्सल्ट के थ्रू इलाज 100% फ्री करने की कोशिश करेंगे थ्रू दिस पार्टनरशिप. मैं आपको थोड़ा सा समझाऊं, एज सबको पता है कि कोरोना का पहला मरीज पाकिस्तान में आगा खान ने ही डायग्नोज किया था और आगा खान अस्पताल में वही मरीज एडमिट हुआ था और अल्लाह का शुक्र है कि कामयाब होकर वो घर भी चले गए. उसके बाद से हमने 70-80 हज़ार टेस्ट कर लिए हैं, हमने हज़ारों मरीजों को इलाज किया है और काफ़ी एक्सपीरियंस हमने डेवलप किया है. ऑल्सो हमारे पास अल्लाह का शुक्र है कि काफ़ी एडवांस क्रिटिकल केयर बोर्ड सर्टिफाइड फिजिशियंस हैं. मैं सर्जन हूँ, मैं भी क्रिटिकल केयर ट्रेंड हूँ और मेरी तरह काफ़ी ज़्यादा और भी हैं. और हमारे को ये हो रहा था कि देखिए हम तो आखान में तो काम कर रहे हैं मगर बाहर जो हो रहा है हम उनकी किस तरह से हेल्प करें. तो पहला स्टेप जो हुआ वो हमने गवर्नमेंट के साथ पार्टनरशिप की. गवर्नमेंट ऑफ सिंध के साथ पहले हमने पार्टनरशिप की. गवर्नमेंट के जितने अस्पताल थे हमने उनके साथ एक राब्ता किया कि टेली कंसल्ट के जरिए जो गवर्नमेंट के अस्पताल में कोविड के मरीज थे और अब इंशाल्लाह और जो इस तरह के क्रिटिकल केयर के मरीज होंगे हमने उनके साथ टेली कंसल्ट करना शुरू किया. वो चीज एक्चुअली काफी कामयाब हुई. जिस तरह से आपने फरमाया कि फ्रंट लाइनर्स जो लोग बाहर काम कर रहे थे, ज़ाहिर है हॉस्पिटल के अंदर तो थे ही, लेकिन जो फ्रंट लाइन पर थे उनको किस तरह से प्रोफेशनली इस सारे मामले के लिए इक्विप किया गया आप लोगों की तरफ से कि भाई कोविड को किस तरह से ट्रीट करना है, कोविड का पेशेंट आए तो क्या करना है, क्योंकि ये तो पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा नया फिनोमेना था. जाहिर है समझ नहीं आ रही थी ये टच से फैलता है, सांस से फैलता है, एयरबोर्न है, क्या है. तो ये तो इसकी तो ट्रेनिंग भी बड़ी एक सोफिस्टिकेटेड तरीके से हुई होगी आई एम श्योर. एब्सोल्युटली जी. तुमने पहला जब ये शुरू में हो रहा था तो उस वक्त हमने इमीडिएटली बहुत सारे लाइव सेशंस किए ऑनलाइन और बिल्कुल सारे ये सेशन फ्री थे बाय द वे. और उसमें वी आर ग्रेटफुल कि 10,000 से ज़्यादा डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सेज ने हिस्सा लिया. उन्होंने इम्तिहान भी दिए, उनको सर्टिफिकेशन भी मिली और मेरे ख्याल से सिर्फ हमने नहीं किया, हमने बहुत सारे लोगों ने मिलके इमीडिएटली लोगों को ट्रेन किया कि किस तरह से इन मरीजों को देखना है. अच्छा, जब ये हमने करना शुरू ये किया तो हम वी आर वेरी ग्रेटफुल कि हुसैन दाऊद प्लेज वाले जो हमारे साथी हैं उन्होंने हमको नोटिस किया और उन्होंने कहा कि देखें आप लोग ये काम कर रहे हैं, वी ऑल्सो वांट टू सपोर्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स. उस वक्त हमें बिल एंड मेलिंडा गेट्स की तरफ से भी सपोर्ट आई. उन्होंने कहा कि आप इसको और क्या बढ़ा सकते हैं. तो फिर हमने उनको एक प्रपोजल लिख के दिया कि देखिए अगर हम ये सब कुछ तो हमने ऑनलाइन किया है मगर के लॉन्ग टर्म सपोर्ट के लिए क्रिटिकल केयर जो है जो कि इंतहाई निगहदाश्त के मरीज हैं वो सिर्फ वीडियो से तो आप डॉक्टरों को नहीं सिखा सकते. तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उनको बिल्कुल लाया जाए आगा खान के अंदर और बाकी जितने बड़े अस्पताल हैं उनमें ला के प्रैक्टिकली ट्रेन किया जाए. तो ये जो उन्होंने फौरन बोला ये बहुत अच्छी चीज है और वो इस चीज को ये सपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह थ्रू दिस प्रोग्राम और अगेन फ्री ऑफ कॉस्ट. एंड देन टेली कंसल्टेशन, यानी कि हम तो सिर्फ इंतहाई निगहदाश्त मरीजों के ऊपर शुरू में काम कर रहे थे. अब वो उन्होंने कहा कि देखिए हम आपको सपोर्ट करते हैं कि इसको आप फर्दर एक्सपेंड करें और जो बाकी जो कोविड के मरीज हैं और बाकी इस किस्म के जो टेक्निकली डिफिकल्ट मरीज हैं जो आपके पास एक्सपर्ट्स हैं, अगर आप गवर्नमेंट अस्पताल और बाकी जितने भी अस्पताल हैं वहाँ पे टेली कंसल्ट के थ्रू डॉक्टरों से बात करके लोगों का इलाज बेहतर कर सकते हैं, क्वालिटी बढ़ा सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं, तो प्लीज कीजिए. और हम आगा खान की तरफ से ये बहुत करना चाहते हैं कि वी वांट टू हैव एन इम्पैक्ट in our society in Pakistan. अच्छा, इनाम रहमान साहब की तरफ मैं जाना चाहता हूँ. इनाम साहब, नॉर्मली हम ये देखते हैं कि जब बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस अपना कोई CSR प्रोजेक्ट करती हैं या चैरिटी प्रोजेक्ट करती हैं या उनकी कोई फाउंडेशंस काम कर रही होती हैं तो यूजुअली वो करते ये हैं कि वो पैसे दे देते हैं और उसके बाद छोड़ देते हैं. वो फिर जो इदारे हैं वो जिस तरीके से पैसों को इस्तेमाल करना चाहें इस्तेमाल करें. बट यहाँ पर जिस तरीके से आपने अपने इंट्रोडक्शन में बताया कि वो एक पूरी होलिस्टिक अप्रोच थी, आप लोगों ने 4 किए एरियाज़ आइडेंटिफाई किए और उसके बाद इन इदारों के साथ मिलकर आप लोग किस तरीके से काम कर रहे हैं कि ये जो ओवरसाइट है या जो आप उसको पूरे तरीके से उसको मॉनिटर करते हैं, देखते हैं कि क्या क्या काम हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है. थैंक यू. देखिए, एक तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो डॉक्टर साहब ने ऑलरेडी जिक्र किया है वो ये है कि सबसे पहले आप ये चूज करते हैं कि आपके पार्टनर कैसे हैं और कौन लोग हैं. बिल्कुल. तो हमारे सारे के सारे जितना भी हमारा एफर्ट है
उसमें हमने हमेशा ये देखा कि हमारे पार्टनर्स कैसे हैं, और आगा खान से बेहतर पार्टनर शायद पाकिस्तान में मिलना मुमकिन नहीं हो। अलबत्ता जो हमारी अप्रोच है वो, जिसे हम डेटा ड्रिवन अप्रोच कहते हैं, वो हमारी कम्प्लीटली डेटा ड्रिवन अप्रोच है, शुरू से ही इसके अंदर रही है। हम समझते हैं कि ये हमारे अक्सर ये बात होती है कि एक दफ़ा हमने ये पैसे प्लेज कर दिए हुसैन दाऊद प्लेज के तहत, तो अब ये पैसे हमारे नहीं है, ये अब उन लोगों की अमानत हो गई है जिन लोगों के ऊपर ये इसको इस्तेमाल होना चाहिए। इसलिए इसका इस्तेमाल बहुत ध्यान से करना है, और इसका शायद इसके ऊपर जितना मैनेजमेंट का टाइम और स्पॉन्सर्स का टाइम इसके इन पैसों के ऊपर लग रहा है, वो किसी और बिजनेस डिसीजन पे भी नहीं लगता, क्योंकि हम चाहते हैं कि इसका जो इम्पैक्ट है वो प्रॉपरली हो। तो डेटा ड्रिवन अप्रोच है जी, पार्टनर्स के साथ मिलके काम करते हैं, उनके साथ फीडबैक लेते हैं, जहां हम कोई सपोर्ट दे सकते हैं वहां हम देते हैं। फॉर एग्जांपल, जहां हमने PPEs की बात की, तो वहाँ हम हर अस्पताल के पास, तकरीबन पाकिस्तान के हर अस्पताल के पास गए, वहाँ से जाके एक्चुअल नंबर खुद निकलवाए कि उनको किस किस्म की चीज़ की ज़रूरत है, कहाँ है, और फिर जाके खुद उनके घर पहुँचा के आए, डिलीवर किया। सिमिलरली टेस्टिंग में हमने ये जाके देखा, हमें महसूस हुआ कि जी जो कुछ रूरल एरियाज़ हैं सिंध के भी और पंजाब के भी, वहाँ टेस्टिंग का एपरेटस और किट्स पहुंच नहीं सक रही। तो हम लोगों ने कुछ और जो बड़े इदारे हैं पाकिस्तान के, उनके साथ वहाँ तक पहुंचाई, पूरी की पूरी उनको टेस्टिंग वहां तक पहुंचाई, उसके रिजल्ट लिए और देखा कि उससे फिर क्या फायदा हो रहा है। तो ये एक फायदा आप समझ लीजिए, एक एडवांटेज है एक ऑर्गेनाइज सेटअप का बीच में इन्वॉल्व होने का। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, आपसे मैं ये पूछना चाहूँगा कि अब तक आप लोग इस फाउंडेशन के जो इनिशिएटिव्स हैं उसके हवाले से कितने मरीजों को सपोर्ट फराहम कर चुके हैं? देखिए, AKU में जैसे आपको मैंने पहले बताया, हमने ना एक पूरा सिस्टम बनाया हुआ है कि जो कोविड के मरीज़ हैं वो एक ख़ास जगह में हैं और बाकी अस्पताल पूरे दूसरे मरीज़ों के लिए खुला हुआ है। अच्छा, जो कोविड के अंदर जो काम करते हैं वो सिर्फ कोविड में ही काम करते हैं, और उसमें से जो कुछ जो माहिर हैं वो एक हमारा कंट्रोल रूम है, वहाँ पे वो बैठते हैं और वहाँ पे आला वगैरह सारे लगे हुए हैं, और वहाँ पे ये टेली कंसल्ट का सिलसिला चलता है। वहाँ क्या होता है कि एक मेडिकल ऑफिसर होते हैं, वहाँ पे एक हॉटलाइन है, हॉटलाइन के ज़रिए अस्पताल में, जैसे फॉर एग्जांपल अभी सुबह में जाम शोरों से फ़ोन आए हुए थे, तो वो वहाँ पे फ़ोन करते हैं। फिर हमने वीडियो कॉल के थ्रू हम डॉक्टरों से बराह रास्त डायरेक्ट बात करते हैं, यानी मरीज़ जब सामने होता है तो हम उनके ऊपर फुल डिस्कशन कर सकते हैं कि ये मरीज़ किस तरह के हैं, इनकी ब्रीदिंग का क्या सिचुएशन है, कौन सी दवाएँ इस्तेमाल हो रही हैं, वो सब कुछ हमारे कंप्यूटर्स के ऊपर आ रहा होता है, और फिर हम मिल के जो है डिसीजन कर सकते हैं। आई वांट टू बी क्लियर, जो अस्पतालों में काम हो रहा है, गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स हैं और दूसरे अस्पतालों में, जो वहाँ डॉक्टर हैं, दे आर डूइंग एन इनक्रेडिबल जॉब, बिल्कुल हीरोज़ की तरह वो काम कर रहे हैं। और हमारा जो एडिशनल वैल्यू है वो ये कि चूंकि हमने काफ़ी मरीजों को यहाँ से हमने देख लिया है, तो वो अगर नए मरीजों को देख रहे हैं या अगर पहली मरतबा फॉर एग्जाम्पल कोई डॉक्टर देख रहे हैं, तो हम उनको अपना एक्सपीरियंस ऐड कर सकते हैं। और उससे हमने ये नोटिस किया कि पेशेंट आउटकम्स जो हैं वो माशाल्लाह काफ़ी इम्प्रूव है। अगर आप इस वक्त आगा खान के अगर आउटकम्स देखें तो मैं नॉक ऑन वुड बड़ा बोलना चाहता हूँ, मगर अल्लाह का ये करम और एहसान है कि हमारे आउटकम्स नॉर्थ अमेरिकन आउटकम्स, यूरोपियन आउटकम्स से कहीं सुपीरियर है। Now, अब उसके काफ़ी रीजंस हैं, मगर वी आर वेरी ग्रेटफुल कि माशाल्लाह जितने हमारे इवन वेरी वेरी सिक मरीज, यानी कि काफ़ी ज़्यादा बीमार मरीज जो हैं, दे आर वॉकिंग आउट ऑफ आवर इंटेंसिव केयर यूनिट्स। बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे हम आपका डॉक्टर आदिल हैदर साहब और इनामुर रहमान साहब, आप लोग जिस तरीके से काम कर रहे हैं, और ज़ाहिर है ये जो काम है वो कभी भी हुकूमत सिर्फ अकेले नहीं कर सकती है, बहुत सारे मुखय्यर हजरात को, मुखय्यर इदारों को सामने आना पड़ता है, और उसमें फिर पार्टनरशिप्स डेवलप होती हैं, और इसी तरीके से नज़र आता है कि वाकई ये है वो लोग जो कौम के हीरोज़ हैं और कौम का दर्द रखते हैं और कौम के लिए काम कर रहे हैं। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक टू द शो नाजरीन। वैसे आप तो अफसोस में, आप तो यकीनन इस पे बात नहीं करना चाहेंगे, तो मैं ही आवाम से नहीं बात करना चाहूंगा। मैं, आप बताइए पहले, आप आगाज कीजिए, मैं करता हूं फिर बात। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान तीसरा और आखिरी टेस्ट मैच जो है वो आज से साउथहैम्पटन में शुरू हो रहा है। 3 टेस्ट मैचों की सीरीज में इंग्लैंड को 1-0 की बढ़तरी हासिल है, और इंग्लैंड ने ओल्ड ट्रैफर्ड में पहला टेस्ट 3 विकेटों से जीता था, जबकि दूसरा टेस्ट बारिश की वजह से ड्रॉ हो गया था। आखिरी मैच में पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी क्या होगी और क्या होनी चाहिए? असल में मसला ये है कि जो इससे पहले 4 सीरीज हुई थी पाकिस्तान
پاکستان اور انگلینڈ کی. پاکستان نے ابھی تک کوئی سیریز ہاری نہیں ہے. 2 سیریز UAE میں ہوئی تھی, ہوم سیریز تھی ہماری, ہم نے دونوں جیتی تھی, اور انگلینڈ میں جو 2 سیریز ہوئی تھی وہ ہم نے ڈرا کی تھی. تو اس حوالے سے ہم بات کریں گے. عاقب جاوید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, صاحب کرکٹر پاکستان کے. السلام علیکم عاقب صاحب. وعلیکم السلام. کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ آپ کی آنکھیں گراؤنڈ میں لڑکوں کو کیا کرتے ہوئے, کیسے کھیلتے ہوئے دیکھ رہی ہیں؟ دیکھیں, ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ پچ کس طرح کی بناتے ہیں, کیونکہ آپ نے دیکھا جیسے پہلا ٹیسٹ میچ اولڈ ٹریفرڈ میں ہوا, وہ پاکستان کی فیور میں پچ تھی, ٹاس بھی جیتے, لیکن انفارچونیٹلی آخری اننگ میں آؤٹ نہیں کر پائے. بٹ آئی تھنک یہ پچ بھی ویسی ہی ہوگی جس طرح دوسرے ٹیسٹ میچ میں ہوئی, کیونکہ بارش بہت ہوئی ہے, موئسچر ہوگا, نمی ہوگی, اس میں بال موو کرے گا. تو آئی تھنک کہ ایک تھوڑی سی ان کو ایک چینج میں سجیسٹ کروں گا کہ سہیل خان کو لے کر آئیں, کیونکہ بہت زیادہ امیچور بالنگ ہے. ایک جیسے بالرز ہیں, جب بال پرانی ہو جاتی ہے تو ان کو وہ بال بنانی نہیں آتی, اور جو ریورس سوئنگ کا جو آرٹ پاکستانی بالرز کے پاس تھا وہ کھویا ہوا نظر آ رہا ہے. تو آئی تھنک سہیل خان کو کس کی جگہ لے کر آئیں گے؟ نسیم شاہ کی جگہ لے کر آئیں اس کو, کیونکہ جب تک آپ 20 وکٹیں نہیں لیں گے آپ جیت تو نہیں سکتے. سو آئی تھنک کہ ایک ایسا بالر ہونا چاہیے جو کہ جس کے پاس آپشنز ہوں. جب بال بنتا ہے پاکستانی ہسٹری اگر آپ دیکھیں تو جب ریورس سوئنگ ہوئی ہے تو پاکستان نے ڈومینیٹ کیا ہے, اور اس کو ایک بالر ابھی پاکستان میں ہے جو کہ بال کو بنا لیتا ہے, بال کو ریورس سوئنگ کرا لیتا ہے. سو آئی تھنک ایک چینج دیں, اور باقی کوئی چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے. فواد عالم کو آپ نے 11 سال بعد چانس دیا ہے, تو ایک چانس تو اور یقیناً بنتا ہے. 88 ٹیسٹ میچوں کے بعد وہ بندہ کھیلنے کے لیے آیا ہے, تو اس کا تو ایک چانس اور بنتا ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اچھا, ایک اور چیز ہے کہ اسپن کے شعبے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ ہمیں وہی جو پالیسی ہم نے پچھلے ٹیسٹ میچ میں رکھی تھی وہی رکھنی چاہیے؟ بالکل ایسے ہی ہے, کیونکہ وہاں بارشیں کافی ہوئی ہیں, اور پچ بھی اس طرح کا نہیں ہے جیسے اولڈ ٹریفرڈ میں تھا, لگ رہا تھا کہ اسپن ہوگا. تو یاسر شاہ از انف بالر, ایک اسپن آپ کے پاس آپشن ہے. باقی آپ کو 3 بالر جو ہیں آپ کے, وہ شاہین ہو, محمد عباس بھی اچھی بالنگ کر رہے ہیں نیو بال سے. بٹ کمی وہی, میں کمنگ بیک ٹو دیٹ, کہ جب مڈل میں جب ایک پارٹنرشپ سیٹ ہو جاتی ہے تو اس کو توڑنے کے لیے یو ہیو ٹو ہیو آپشنز. سہیل خان کو اگر نسیم شاہ کی جگہ لے کر آئے تو آپ کی جو بالنگ ہے وہ تھوڑی سی میچور ہو جاتی ہے. اچھا, اب ایک اور چیز یہ بھی ہے کہ جو ہماری بیٹنگ لائن اپ ہے وہ اتنا اچھے طریقے سے نہیں چل رہی. I'm sure بابر اعظم بہت ہی اعلیٰ پلیئر ہیں, بہت زبردست پلیئر ہیں, اور ان کو بابر اعظم کا بتا دوں میں آپ کو, بابر اعظم کو ٹیسٹ کرکٹ میں 2000 رنز بنانے کے لیے صرف 29 رنز چاہیے, اور اگر وہ یہ بنا لیتے ہیں اس ٹیسٹ میں, جو کہ انشاءاللہ بنا لیں گے, تو وراٹ کوہلی سے بھی پہلے انہوں نے یہ ٹارگٹ اچیو کر لیا ہوگا, کین ولیمسن سے بھی پہلے انہوں نے یہ ٹارگٹ اچیو کر لیا ہوگا. تو ان کے اوپر بڑا ہم ڈیپینڈ کر رہے ہیں, لیکن باقی لوگ نہیں پرفارم کر رہے ہیں. دیکھیں, یہ جو انگلینڈ کی کرکٹ ہے پاکستان یا ایشینز کے لیے, وہ پچ سے زیادہ ویدر کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے, کیونکہ جیسے ہی اوور کاسٹ آتا ہے نمی آ جاتی ہے ایئر میں اور بال موو کرنا شروع کر دیتا ہے. اور جتنے بھی ایشین, چاہے وہ انڈیا ہے, چاہے وہ پاکستان ہے, سری لنکا, جتنے بھی بنگلہ دیش, کیونکہ ہماری جو پریکٹسز ہیں, ہماری جو روٹینز ہیں, وہ ایک فلیٹ پچز کے اوپر ہوتی ہیں جہاں بال موو نہیں کرتا. تو جیسے موو ہوگا پرابلم آئے گی. بٹ جیسے اگر دھوپ نکلتی ہے تو پھر انگلینڈ کی جو پچز ہیں وہ پاکستانی بیٹسمینوں کو سوٹ کرتی ہیں. اسی لیے آج تک پاکستان جو ہے ہمیشہ بہتر پرفارم کیا ہے. کمپیئر کریں اگر آپ انگلینڈ سے آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ اور ساؤتھ ایکسپیرینس پلیئرز کو بہتر سوٹ کرتی ہیں, یا جو ینگ لاٹ ہے جو جس کا بہت زیادہ وہاں پر ایکسپیرینس نہیں ہے ان کو بھی؟ دیکھیں, کسی کو بھی. سمیع اسلم جو کہ پچھلے ٹور میں گئے, ان کے ساتھ کافی انہوں نے زیادتی کی, وہ جا کے انہوں نے اچھا کھیلا. جیسے ہی دھوپ نکلے گی پاکستانی بیٹسمین اچھا پرفارم کریں گے. اظہر علی کو تھوڑا سا ایز لیڈر تھوڑا سا انوویشن لانے کی ضرورت ہے. ایک ہی جگہ کھڑے ہیں, تھوڑی کریز یوز کریں, ڈفرنٹ پوسچر چینج کر کے دیکھیں, کیونکہ جب آپ کو پتا ہو کہ ایک بندہ ایک ہی جگہ آؤٹ ہوتا جا رہا ہے, آپ نے جسٹ بال سوئنگنگ into the wicket, اور وہ لیگ بفور بہت زیادہ ہو رہے ہیں. So I think 2 لوگ ہیں جن کو سٹیپ اپ کرنے کی ضرورت ہے, اظہر علی اور اسد شفیق.
اچھا یہ جوفرا آرچر کو کھیلنے کا بھی کوئی طریقہ بتا دیں, وہ بھی بڑا خطرناک ہو جاتا ہے, اس کا تو سمجھ میں نہیں آ رہا لوگوں کو کیا کیا جائے اس کا. دیکھیے اس کی اوور آل پرفارمنسز بہت بہتر گئی ہوئی ہے, لیکن اس کی پرابلم یہ ہے کہ وہ 2-3 میچز میں کچھ نہیں کرے گا, پھر ایک بڑا سکور کر دے گا. سو آئی تھنک وہ جو کراس چلا جاتا ہے نا آن کی طرف, بیٹ بند ہو جاتا ہے, تھوڑا سا سیدھا رکھے, تھوڑا سا کلوز اور کھیلے, تو آئی تھنک اٹس جسٹ اے میٹر آف ٹائم. اچھا فواد کے بھی جو کھیلنے کا انداز ہے اس پہ بھی لوگ بڑا کرٹیسائز کر رہے ہیں کہ بھائی وہ ایسے لگ رہا ہے جس طرح بیس بال کھیل رہے ہوں. اچھا نہیں, وہ تو شیو نارائن چندر پال کا بھی ایسا ہی سٹانس تھا, تو وہ تو مطلب اس کا سٹانس ہے ایسا, لیکن کیا خیال ہے آپ کو فواد کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ لوگ جو سٹانس ہے جب آپ کھڑے ہوتے ہیں, یہ چندر پال کے اوپر بھی کرٹیسزم آتا رہا, فواد کے عالم کے اوپر بھی ہے, بٹ آپ کی ٹیکنیک ڈیپینڈ کرتی ہے کہ جب آپ بالر ایسے بال ریلیز کر رہا ہوتا ہے اس وقت آپ کی کیا پوزیشن ہے. تو آپ غور سے دیکھیے گا کہ جب بال ریلیز ہونے ہوتی ہے تو جو پیر اس نے کھولا ہوتا ہے وہ بڑی اچھی الائنمنٹ میں آ جاتا ہے. تو اٹ ڈزنٹ میک اینی ڈفرنس کہ آپ سٹانس کس طرح سے لیتے ہیں, بٹ اٹس میٹر کہ آپ ایٹ دا ٹائم آف ریلیز جب بال ریلیز کر رہا ہے بالر, اس وقت آپ کی پوزیشن کیا, اگر اس کی اتنی بری ٹیکنیک ہو تو دنیا میں جتنے بھی فرسٹ کلاس پلیئرز ہیں, از نمبر 4 and 5 ان دا ورلڈ, جس کی ایوریج 65 پلس ہے. جی بالکل, بہت شکریہ ادا کریں گے. عاقب جاوید صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, اور دعا کرتے ہیں کہ پاکستان کچھ اچھا, لیکن اب دعا کریں, پہلے دعا کرتے تھے بارش ہو جائے, اب دعا کریں گے دھوپ نکل آئے. ہاں بالکل, دھوپ نکلے تو پھر پاکستان کی بیٹنگ لائن اپ جو ہے وہ اچھا ہوگا. ہم لیکن اب ہم ایک اور چیز پر بھی ڈیپینڈنٹ ہے, وہ یہ ہے کہ پروگرام کا وقت جو ہے اس پر ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں. ختم ہو گیا ہے, آپ سے اجازت چاہیں گے, اپنا بہت خیال رکھیے گا, اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.